नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह क़ाफ की आया नंबर 20 से शुरू करेंगे। आम, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वनुफिख़ फ़िस्सूर, और फूंका जाएगा सूर में, ज़ालिका यौमुल वईद, और यही वो दिन है जिसकी के वईद दी गई थी, जिसके बारे में वार्न किया गया था। अब यहाँ से जो आगे हमारी आयत होंगी वो एक्चुअली हशर के मैदान में उसका बेसिकली एक तरह से नक्शा खींचा गया कि वहां पर होगा क्या। और उससे पहले हमने जैसे इस चीज को देखा था कि इंसान की मौत जो है उसको बताया गया था कि एक वो हकीकत जिंदगी की कि जिससे इंसान जो है ना हमेशा भागता है, हमेशा उससे आंखें जो है अपनी बंद रखता है, लेकिन वो ऐसी अटल हकीकत है कि वो टलने वाली नहीं है, और जब उसका वक्त होगा तो वो उसके सामने आ जाएगी। और फिर ये चीज भी हमने देखी थी कि उससे पहले जिंदगी में इंसान यानी जो जिंदगी देखी है उसमें इंसान को कहा गया कि वो बहुत ही मोहतात तरीके से जो है इस जिंदगी को गुजारे, बहुत कॉन्शियस होकर जो है अपनी जिंदगी को गुजारे। क्यों? उसकी वजह क्या है कि उसकी एक एक बात, एक एक चीज, हर हरकत, उसकी हर सोच, हर उसका हर अमल, हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। कुछ भी उसकी जिंदगी में ऐसा नहीं है, चाहे वो सबके सामने है, चाहे वो अकेला है, चाहे कोई इसको देख रहा है, चाहे कोई नहीं देख रहा, वो किसी भी हालत में है, उसकी हर एक चीज को जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। और फिर उसको यानी किस तरह से बताया गया कि मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, कि उसकी जुबान पर यानी कोई बात आती नहीं है, उससे करीब यानी क्या होता है कि उसके एक निगहबान है, उस पर एक वॉचर है जो उसको वॉच कर रहा है। और उस रकीब की जो खूबी है वो कैसे, अतीद, एकदम से होशियार है, एकदम से अलर्ट है, किसी भी किस्म की सुस्ती और काहली उसमें नहीं है, बहुत अलर्ट बैठा है कि मुंह से निकलने की देर होती है कि वो उसको कैच कर लेता है, उसको पकड़ लेता है, यानी उस चीज को वो रिकॉर्ड कर लेता है। तो ये बात जो है, और देखें बाकी भी इंसान जो है उसकी सोचें भी हैं, उसका अमल भी है। एक इंसान की सोच होती है, और एक उसकी जुबान होती है जिससे वो बोलता है, और तीसरा अपने यानी बाकी उसके जो जिस्म के आज़ा हैं जिनसे वो अमल करता है। तो इन तीनों में से जो सबसे खतरनाक चीज है, जो सबसे खतरनाक चीज है जिसकी हिफाजत बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंसान की जुबान है। कि ये एक ऐसी चीज है जो कि इंसान की यानी बहुत सारी चीजों को तबाह बर्बाद करके रख देती है। और ये एक ऐसी चीज है कि जिस पे अगर इंसान को काबू हो तो इंसान की जो कुछ ऐब होते हैं, कुछ कमी होती है, कोई कमजोरी होती है, तो उस पर भी फिर ये पर्दा रख देती है, यानी पर्दा रह जाता है अगर इंसान अपनी जुबान को जो है वो कंट्रोल में रखे। और अगर इसको नहीं रखता तो फिर वो चीजें भी जो कि अंदर की होती हैं वो भी बाहर निकल कर आ जाती हैं। और वैसे भी इसका बहुत बहुत यानी नुकसान बताया गया है। और जैसे कि हदीस में आता है कि जैसे हदीस में क्या आता है कि इंसान बाज औकात कोई कलमे खैर बोलता है जिससे अल्लाह राजी होता है, मगर बोलने वाला यानी उसको गुमान भी नहीं होता कि उसने जो बात की है वो बहुत खैर की और भलाई की बात होती है। और उस भलाई की बात की वजह से वो सवाब के उस दर्जे तक पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला की रजा, उसकी खुशनुदी क्यामत तक के लिए उसके लिए लिख दी जाती है। और इसी तरह एक इंसान जो है कोई बात ऐसी बोलता है जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब होती है, और उसके नजदीक वो मामूली सी बात होती है, उसको यानी वो बड़ी बात समझ ही नहीं रहा होता, उसे गुमान ही नहीं होता, लेकिन उस मामूली सी बात का जो कि अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बन जाती है, उसके गुनाह का वबाल जो है वो यानी इतना आगे तक पहुंच जाता है कि अल्लाह ताला जो है क्यामत तक के लिए उसकी दायमी नाराजगी जो है वो लिख देते हैं। तो इमेजिन के जुबान जो है इसके बारे में हमें कितना ज्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। और कॉन्शियस होने का यानी बड़ी प्यारी हमें एक बात हदीस से पता चलती है कि अगर इंसान के पास कोई अच्छी बात हो तो वो बोले,
ادروائز کیا ہے؟ خاموشی اختیار کرے، کیونکہ خاموشی زیادہ بولنے سے بہتر کیا ہے، یعنی بیکار کا بولنے سے جس میں کچھ بھی خیر نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں، اس سے بہتر کیا ہے؟ خاموشی کو کہا گیا کہ خاموشی کیا ہے؟ افضل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، کہ انسان ایسا کلمہ کہہ جاتا ہے جس کے نقصان کو وہ نہیں سمجھتا، اور دوزخ میں اس دوری سے زیادہ دور جا گرتا ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہو۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، یعنی یہ ساری احادیث جو ہیں ان کا مفہوم ایک ہی بن رہا ہے، کہ ایک اور حدیث میں کہتے ہیں کہ انسان کوئی بات کہتا ہے وہ اسے اتنا یعنی غیر اہم سمجھتا ہے کہ اس کو کہنے میں کوئی حرج نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں بات بہت بڑی ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ 70 برس کی مسافت جو ہے اس میں آگ میں گرتا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں کہ بہت پیاری نصیحت اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، کہ ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ہو، یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم فلاح پا جائیں، ہمیں نجات مل جائے؟ تو آپ نے 3 باتیں جو ہیں وہ بتائیں۔ وہ کیا تھی؟ سب سے پہلی بات، اپنی زبان پر قابو رکھو، اپنی زبان پر قابو رکھو۔ دوسرا یہ کہ تمہارا گھر تم پر کشادہ ہو، مینس کہ ان نیسیسریلی انسان جو ہے نا، یعنی وہ بھی کیا ہوتا ہے کہ اچھا یعنی گھر ایسی چیز ہونی چاہیے کہ جہاں پہ انسان کو سکون ملے، اور یہ کہ اسے گھر میں رہنا مشکل نہ لگے، ایسا نہ ہو کہ انسان گھر سے نکل نکل جو ہے وہ باہر جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اب یہ 3 باتیں ہیں کہ زبان پر قابو رکھو، گھر تم پر تمہارا کشادہ ہو، اور اپنی غلطیوں پر رویا کرو۔ اور پھر اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسائے کو اذیت نہ دے، اور اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرے، اور اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ تو انشاءاللہ زبردست قسم کا لیسن ہے ہمارے لیے اس میں، کہ زبان جو ہے اس کو بہت دھیان سے استعمال کرنا چاہیے، اور بہت سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے، بلا وجہ میں بے تکی باتیں اور خامخواہ کی باتیں جو ہے نا ان سے، کیونکہ جتنا دیکھیے ہوتا یہی ہے کہ بہت بار ہم بولتے رہتے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے ہو یہ بات تو مجھے کہنی چاہیے تھی، یہ نہیں کہنی چاہیے تھی، ایسے کرنا چاہیے تھا، یہ بات اس کو اچھی نہیں لگی، یہ بات اس وقت کی نہیں تھی جو میں نے کر دی، یعنی یہ سارے ریگریٹس جو ہیں وہ پھر انسان کو بعد میں آتے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کر انسان بات کرے، پہلے اس کو اچھے سے دیکھے کہ آیا یہ بات کرنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے بہتر کیا ہے؟ خاموشی ہے۔ یہ ضرور نہیں ہوتا کہ ہم نے بات کر کے جو ہے نا یا بول بول کے اپنے آپ کو بڑا منوانے کی کوشش ہی کرنی ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ بات ورت کرتی ہے کہ اس کو بولا جائے یا کہ نہ بولا جائے، کیونکہ خاموشی کو افضل بتایا گیا۔ بیکار کی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جن میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی، اس سے بہتر کیا ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے۔ اور پھر کیا ہے کہ پھر اس سے بھی بڑی حقیقت، یعنی جو موت کی بتائی گئی، کہ جب موت آ جاتی ہے اور یہ وہ یعنی جب اس کی نزع کی حالت ہوتی ہے، تو انسان کو یہ حقیقت کھول دینے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس وقت اس کی آنکھیں جو ہے وہ کھل جاتی ہیں، اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ریالٹی ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے میں بھاگ رہا تھا، جس سے میں فرار اختیار کر رہا تھا۔ اور پھر آگے جب پہنچتا ہے انسان، موت کا مرحلہ جو ہے گزر جاتا ہے، پھر کیا ہے؟ حشر کا میدان ہے، کہ انسان ہمیشہ موت کی حالت میں نہیں رہے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھونکا جائے گا سور میں، ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور یہ کیا ہے؟ وعید کا دن ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی وعید مینز کہ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا، یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں وارننگ دی گئی تھی، خبردار کیا گیا تھا کہ یہ دن آنے والا ہے۔ زندگی میں انسان کو بار بار اس بات کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے کہ اس زندگی کے دھوکے میں مت آؤ، یہ مت سمجھو کہ تم ہمیشہ یہیں پر ہو، اور یہ مت سمجھو کہ تم یہاں جو کچھ کر رہے ہو اس کا تم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ اور یعنی کیا ہے کہ یہ ساری آگاہی جو ہے اس دنیا میں دی گئی، اور انسان اس پر کان نہیں دھرتا، اسے پتہ نہیں کیوں جب بھی یہ قیامت کی باتیں ہوتی ہیں، جب بھی حساب کتاب کی باتیں ہوتی ہیں، ہم کبھی بھی اپنے آپ کو ویژولائز نہیں کرتے، ہم کبھی بھی موت کی بات ہو تو ہم کبھی اپنے آپ کو ویژولائز نہیں کرتے، امیجن نہیں کرتے کہ یہ وہ مرحلہ ہے جس میں سے میں نے گزرنا ہے، نہ کہ ہم جو ہے نا
یعنی ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا جو لوگ چلے گئے ہیں نا، شاید یہ موت کا مرحلہ صرف انہی کے لیے تھا۔ دو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے گزرنا ہے، لیکن وہ جو شعوری احساس ہے کہ مجھے اس مرحلے میں سے گزرنا ہے، اور پھر اس کے بعد برزخ کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد مجھے اٹھایا جائے گا، اٹھایا جائے گا اور حشر کے میدان میں اللہ کے حضور جو ہے لے جا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ساری آگاہی ہے، ان تمام باتوں کے بارے میں خبردار کیا گیا۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو پھر یہ بات کیسی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک پر عیاں ہو جائے گی، سب کو یہ بات سمجھ لگ جائے گی کہ اچھا وہ باتیں جو ہمیں کبھی بتائی گئی تھیں، جن کے بارے میں وارن کیا گیا تھا، ذالک یوم الوعید، آج وہ دن آ گیا ان تمام وارننگز کے واقعہ ہونے کا، ان تمام جو یعنی جو خبردار ہمیں کی گئی تھیں، وہ ان تمام باتوں کا ہونے کا وقت جو ہے وہ اب آ گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ سور پھونکا جائے گا، اور سور جو ہے بیسیکلی یعنی جو ہے obviously یہ ایک بہت ہی جسے کہہ لیں کہ ہیبت ناک دن ہوگا، کہ جس دن انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور یہ کہ سور پھونکا جائے گا۔ اور سور جو ہے وہ یعنی اس کے بارے میں کہا گیا کہ یعنی اتنا ڈرا دینے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بار رات کو اٹھے، اور یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ رات کو انسان گھبرا کر اٹھتا ہے کہ کوئی چیز ایسی بات اس کے ذہن میں آتی ہے، تو یہاں پر پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رات کو اٹھے اور کہنے لگے کہ اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، کیوں؟ کیونکہ یوم ترجف الراجفہ، کیونکہ زلزلہ ایک آنے والا ہے، ایک وہ چیز آنے والی ہے کہ جس کے پیچھے بھی اندر زلزلہ ہوگا، تتبعها الرادفہ، کہ اس کے اور جھٹکے ہوں گے، یعنی ایک نہیں ہوگا بلکہ بار بار جو ہے ہچکولے کھائے گی زمین، بار بار اس کو ہلا دیا جائے گا، ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہوگا کہ یعنی سب لوگ جو ہیں مر جائیں گے، اور ایکچولی یہ کیا ہے کہ یہ حشر کا میدان ہے، حشر برپا ہونے کے لیے سب کچھ ہوگا، اور یہ زیادہ دور نہیں ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے۔ اور پھر کسی نے جو ہے بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ سور کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک ہارن ہے جس میں کہ پھونکا جائے گا۔ اور پھر اس کے بارے میں ایک اور حدیث بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی یہ جو آ، سور کا پھونکا جانا ہے، اور پھر اس وقت کی جو گھبراہٹ ہے، جو بے ہوشی ہے، اور پھر دوبارہ سے جو جی اٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی انسان کو جسے کہہ لیں کہ اس کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں کیسے پرسکون ہو جاؤں، یعنی میں کیسے مطمئن ہو جاؤں کہ جب کہ سینگ والے فرشتے نے سینگ منہ میں لے لیا، یعنی اس میں کیا ہے کہ ہارن جو ہے، یعنی وہ جو ٹرمپٹ ہے، اس کو اس نے اپنے منہ میں لے رکھا ہے، اور اپنی پیشانی کو جھکا دیا ہے، اور کان لگائے ہوئے ہے کہ کب اسے حکم دیا جائے پھر وہ سور میں پھونک دے۔ امیجن کہ یعنی قیامت جو ہے کسی بھی لمحے برپا ہو سکتی ہے، اور جس فرشتے نے سور کو پھونکنا ہے، جس کی وجہ سے قیامت برپا ہوگی، اس کی الرٹنس دیکھیں کہ وہ آل دا ٹائم ریڈی ہے۔ ریڈی کیسے ہے کہ اس نے سینگ منہ میں لے لیا ہے، اور اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے، اور کان بالکل الرٹ ہیں کہ کب اس کو حکم دیا جائے اور کب جو ہے وہ سور میں پھینک دے۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم کیسے کہیں گے، یعنی یہ کہ ہم جو ہے اس ٹائم پہ کیا کریں، ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہو کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، مین حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یعنی پتہ کیا چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جو کہ ہر ایک کی زندگی میں آنا ہے، ہر ایک کو اس میں سے گزرنا ہے، اور اس کو انسان اوائڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایک ایسی چیز جو کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت بھاری ہے، بہت بڑی ہے، اس کو جھیلنا، اس میں سے گزرنا بہت مشکل ہے، تو ایسی چیز کو انسان اگنور نہیں کرتا، بلکہ آل دا ٹائم اس کے بارے میں کانشیس رہتا ہے، آل دا ٹائم اس کو اس کے بارے میں فکر ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اس سے بالکل یعنی
बेफिक्रे होते हैं, बिल्कुल इससे लापरवाह होते हैं। कभी हम यानी सोचते भी नहीं है इन चीज़ों के बारे में, और ना ही हमें इन तमाम चीज़ों के बारे में सोचना अच्छा लगता है। कोई दूसरा हमें रिमाइंड भी कराए तो हमारा दिल होता है कि ये बातें जो है ना, इनको ख़त्म किया जाए, कोई और दुनिया की ऐसी बातें की जाएं जिनमें कि हमारा दिल लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं कि मैं मुतमिन कैसे हो सकता हूँ, यानी मैं कैसे मज़े में हो सकता हूँ, मैं कैसे इत्मीनान में हो सकता हूँ, जबकि क़यामत बिल्कुल सर पर है, ये दूर नहीं है। क्योंकि फरिश्ता जो है ना बिल्कुल रेडी खड़ा है, अपने रब के हुक्म के इंतजार में है कि कब उसको हुक्म दिया जाए और कब जो है वो फूंक दे। और फिर इसी तरह हमें एक और हदीस में पता चलता है कि जैसे ये जो है क़यामत जो है वो जुमे के रोज जो है वो बर्पा होगी। और जैसे कि हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है मुख्तलिफ दिन जो है वो दिखाए गए, और उनमें जुमे का दिन भी दिखाया गया। तो जुमे के दिन को जब आपने देखा तो वो कैसा सा था कि जैसे कि बिल्कुल एक, जिसे कह लें कि वाइट मिरर हो, वाइट मिरर हो, और उसके बीच में एक स्याह धब्बा था, स्याह दाग था। और जब आपने पूछा कि ये क्या है तो आपको बताया गया कि ये साआ है, ये घड़ी है। तो वो साआ क्या है, वो लम्हा क्या है, वो क्यामत है, कि उस दिन जो है वो क्यामत बरका बर्पा होगी। तो इन्हें इससे भी ये भी पता चल रहा है कि क्यामत जो है वो जुमे के रोज जो है वो बर्पा होगी। और फिर क्या है कि ये भी चीज पता चलती है कि सूर जो है 2 बार फूंका जाएगा। एक बार जब फूंका जाएगा तो उससे सब लोग हलाक हो जाएंगे, और हर चीज तबाह बर्बाद हो जाएगी, चांद सूरज सितारे एवरीथिंग, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। और दूसरी बार जब फूंका जाएगा, और उसमें हमें यानी पता चलता है कि 2 सूर के बीच में 40 का फासला है। अब ये 40 क्या है, यानी कोई नहीं जानता कि जब एक बार सब लोग मर जाएंगे तो उसके बाद यानी कितना अरसा जो है इस हालत में गुजरेगा कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात जो है वो जिंदा होगी, बाकी होगी। बाकी सब क्या है, हलाक होंगे, कोई भी जिंदा नहीं होगा, सब मर चुके होंगे। और सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात जो है, जो कि हय्युल कय्यूम है, वो जिंदा और बाकी होगी। और फिर जो है जो है उनको इसराफील को जो है उनको उठाया जाएगा, और फिर वो सेकंड सूर जो है फूंकेंगे। और फिर क्या होगा, उससे सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी कब्रों से जो है वो उठ खड़े होंगे। और जब उठ खड़े होंगे तो क्या होगा, वजाअत, और आएगा, कुल्लु नफ्सिन, हर शख्स, माहा, उसके साथ, साइकुन, एक चलाने वाला, व शहीदुन, और एक गवाही देने वाला। यानी क्या है कि हर शख्स जो है फिर अपनी अपनी कब्र से निकल जाएगा, और वो अकेला नहीं होगा, वो अकेला नहीं होगा, बल्कि उसके साथ क्या है, एक साइक होगा और एक शहीद होगा। अब ये साइक और शहीद कौन है, साइक बेसिकली ड्राइवर को बोलते हैं, चलाने वाले को। और हशर के मैदान में जो है यानी लोगों को ले जाया जाएगा। और ये चीज हम सूरह जुमर में पढ़ चुके हैं कि ये ले जाना जो है लोगों को, ये 2 तरह से होगा। यानी जहन्नमियों को तो खींच खींच कर, घसीट घसीट कर लेकर जाया जाएगा, और जबकि जन्नती जो हैं उनको बहुत इज्जत और एहतराम के साथ, एक जिसे कहते हैं ना, एक वफ्द की सूरत में जो है रब के हजूर जो है वो पेश किया जाएगा। होता है ना कि जैसे कोई बड़ी बड़ी शख्सियात होती हैं, तो जब वो किसी से मिलने जाती हैं, तो जैसे ही गाड़ी में से निकलते हैं तो इधर उधर यानी लोग होते हैं जो कि उनको प्रोटोकॉल देते हैं, और साथ यूं उनको ले जाया जाता है। यानी ये एक इज्जत और ऑनर की बात बन जाती है। ये भी हो सकता है ना कि अच्छा वो अपनी गाड़ियों में से निकले और खुद ही अकेले चलकर जो है वो जिससे मुलाकात के लिए आए हैं तो वो उससे मिलने के लिए चले जाएं। तो उसमें यानी वो जो लोगों का खड़े होना, एक्टिव एंड अलर्ट खड़े होते हैं कि जैसे ही वो आएंगे, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलेंगे, निकलेंगे, तो हम उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो है वो अंदर लेकर जाएंगे। एक तो वो लेकर जाना होता है, और दूसरा ये कि जैसे ही वो निकले तो उनको यानी इधर उधर ना होने दिया जाए, जहां पर उनको पहुंचाना है वहीं पर पहुंचा दिया जाए। और इसके लिए चाहे उनको घसीटना पड़े, चाहे उनको धक्के देने पड़े। तो यहाँ पर जो है यानी क्या बात पता चल रही है कि ये साइक कौन है, इसकी जिम्मेदारी क्या होगी, कि जैसे ही इंसान कब्र में से निकलेगा तो ऑब्वियसली बहुत एक हौलनाक मंजिर होगा वहां पर, क्योंकि लोग अच्छी हालत में नहीं होंगे, लोग वहां पर अच्छी हालत में नहीं होंगे, बहुत खौफ की हालत में होंगे। तो हर कोई
छुपना चाहेगा, फरार चाहेगा। तो ये साइक जो है ना, ये जो चलाने वाला है, ये मेक श्योर करेगा कि जिसके साथ वो है, यानी हर एक नफ्स के साथ, हर एक नफ्स के साथ एक साइक है, एक शहीद है, दो लोग होंगे। तो क्या है कि ये साइक क्या मेक श्योर करेगा कि ये शख्स कहीं इधर उधर ना हो, कहीं छुपने ना पाए, कहीं इधर उधर रफू चक्कर ना होने पाए। इसको जहां पहुंचाना है पूरी जिम्मेदारी के साथ जो है वो उसको वहां तक छोड़ कर आएगा। कहाँ तक छोड़ कर आएगा? हिसाब किताब के लिए उसके रब के सामने उसको पेश कर देगा। अब ये जो साइक और शहीद हैं, इनके बारे में हमें यानी डिफरेंट तफासिर पता चलती हैं कि ये जिसे कह लें कि ओपिनियंस हैं कि ये कौन है। तो पहली ओपिनियन तो यही है कि ये किरामन कातिबीन है, और उनमें से एक साइक होगा, क्योंकि दो फरिश्ते हैं जो कि हमारे आमाल लिख रहे होते हैं। तो किरामिन कातिबीन जो हैं उसमें से एक साइक है और दूसरा शहीद है। एक की जिम्मेदारी होगी कि उसको यानी लेकर जाए, रब के हजूर पेश करे, और जब वो रब के हजूर पेश हो जाएगा तो जो दूसरा फरिश्ता जो कि शहीद है यानी गवाह है, वो टेस्टिफाई करेगा, वो गवाही देगा उस शख्स के आमाल की, क्योंकि उसने नोट किए होंगे। और इसी तरह अ, जो दूसरी इसके बारे में राय है कि साइक कौन है, इंसान का अपना अमल है जो उसके साथ होगा। और ये चीज भी जब हम पढ़ते हैं ना कि जैसे इंसान जब निकलेगा कब्र में से, तो एक बहुत अच्छी सूरत का एक इंसान उसको मिलेगा, तो वो कहेगा कि तुम कौन हो? तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारा अच्छा अमल हूँ, कि तुमने दुनिया में मुझे साथ रखा, आज मैं तुम्हारे साथ हूँ। और एक बदसूरत इंसान होगा जिससे कि वो भागेगा, फरार चाहेगा, तो वो कहेगा कि नहीं, मैं तो तुम्हारा बुरा अमल हूं, तो दुनिया में तुम मुझे शौक से रखते थे अपने साथ, तो आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो उसका अमल भी हो सकता है। और सेकंड जो शहीद है वो उसका अपना जिस्म है जो कि गवाही देगा हर चीज। यानी हमने ये चीज भी पढ़ी है ना कुरान में कि हमारी जुबान, हमारी जिल्द, ये तमाम आजाद जो हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको जुबान दे देंगे, और ये हमारे तमाम अमाल पर, चाहे वो अच्छे किए होंगे चाहे वो बुरे किए होंगे, उन पर ये गवाह हैं। और तीसरी इसमें राय ये है कि साइक जो है वो आ, फरिश्ता है, और शहीद जो है वो यानी गवाह कौन है? शैतान है। और यानी साइक यानी एंजल जो है, फरिश्ता जो है, वो लेकर जाएगा उसको, रब के हुजूर पेश करेगा। और शैतान जो है वो यानी बिल्कुल अपने आप को बरी जिम्मा कर देगा, क्योंकि एक शैतान भी करीन की सूरत में ना, साथी की सूरत, जो कि हर वक्त इंसान के साथ लगा हुआ है, हर वक्त, ऑल द टाइम। हर इंसान का एक करीन है शैतान की सूरत में, जो कि ऑल द टाइम उसके साथ होता है। तो ऑल द टाइम हमारे अगर साथ है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हर काम को वो गवाह बन रहा है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं। तो अपने बारे में वो क्या कहेगा, यानी बेसिकली अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा, और सारा मलबा जो इंसान पर डालने की कोशिश करेगा कि या अल्लाह, मैंने इनको फोर्स नहीं किया था। यानी गवाही देगा कि मैंने इनको मजबूर नहीं किया था, इन्होंने जो कुछ किया अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से किया, मेरा इन पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। तो इस यहाँ पर क्या है, यानी इंसान जब कब्रों से उठाया जाएगा हशर के मैदान में, जब वो उठेगा अपनी कब्र से, तो वो अकेला नहीं होगा, उसके साथ साइक व शहीद दोनों ये होंगे। और फिर क्या है? लक़द कुंता, बेशक तू था, फी गफलतिन, गफलत में। अब उस इंसान से कहा जाएगा कि तू तो गफलत में था, मिन हादा, यानी ये जो आज की चीजें हैं, यानी ये जो सारी बातें हैं जो कि कुरान है, कुरान की सूरत में बताई गई, दीन की सूरत में बताई गई, रसूल आए इन तमाम चीजों को बताने के लिए, आखिरत के बारे में आगाही देने के लिए ये रसूल भेजे गए, किताबें भेजी गई, हिदायत भेजी गई, हर तरह से इंतजाम किया गया, हर तरह से इस चीज को पहुंचाया गया। तो इंसान क्या था? लक़द कुन्त फी गफलतिन, कि तुम तो गफलत में थे। गफलत में कैसे थे? इस दिन के बारे में कि आज पहुंचे हो तो जीरो प्रेपरेशन है, सिर्फ तैयारी है, कुछ हाथ में नहीं है। यानी तुमने इसको कुछ समझा ही नहीं, तुमने इसको बिल्कुल मामूली समझा, और बिल्कुल गफलत में थे, अपनी आंखें तुमने इससे बंद कर रखी थी। फकशफना, बस हटा दिया हमने, अन का तुझसे, गित्वा का तेरा पर्दा। यानी दुनिया में तूने जो पर्दा अपनी आंखों पे अपनी आखिरत के बारे में डाल रखा था, आज क्या है? फकशफना, आज वो हट गया।
آج وہ ہٹ گیا، وہ حقیقت جس کے بارے میں بار 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 بتایا گیا تھا، آگاہ کیا گیا تھا، آج وہ حقیقت تمہارے سامنے آ چکی ہے۔ اور اس سے پہلے کیا تھے؟ تم غفلت میں تھے، تمہاری آنکھیں بالکل بند تھیں، بہت لاپرواہ تھے، بہت کیئرلیس تھے، سنتے ہی نہیں تھے، یعنی بالکل توجہ نہیں دیتے تھے کہ مجھے اس دنیا سے جانا ہے اور مجھے اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ فکر تھی تو صرف اور صرف دنیا کی، فکر تھی تو صرف اس چھوٹی سی زندگی کی، کہ جو کہ تمہیں مہلت دی گئی تھی کہ اپنی آئندہ آنے والی زندگی، اور آئندہ آنے والی زندگی میں موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، برزخ کا مرحلہ ہے، پھر حشر ہے، پھر حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، حساب کتاب ہے، ان تمام چیزوں کی تیاری کا وقت دیا گیا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ سارے کا سارا وقت ضائع کر کے آج کیسے آگے؟ بالکل خالی ہاتھ، کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ لقد كنت فی غفلۃ، کیونکہ جب انسان الرٹ ہوتا ہے تو وہ پریپیئرڈ ہوتا ہے، وہ تیار ہوتا ہے، اور جب انسان غافل ہوتا ہے تو پھر اس کی کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو نگاہیں تھیں، آج ان سے یعنی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پردہ ہٹا دیا، اور ہوگا کیا کہ اس دن فبصرک، پس تیری نگاہ، الیوم حدید، آج کے دن کیسی ہے؟ تیز، یعنی پھر تو حقیقت اس کے سامنے جب آ جائے گی کچھ بھی چھپا نہیں رہے گا، تو ہر چیز اس کو بہت، یعنی کسی بارے میں کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی کشمکش، کوئی کنفیوژن، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا، کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ ہر بات اس کے سامنے کیسی ہو جائے گی؟ روز روشن کی طرح جو وہ عیاں ہو جائے گی، کچھ بھی ڈاؤٹ فل اس کے لیے نہیں رہے گا۔ آج تو لوگوں کو ڈاؤٹ ہی بہت ہوتا ہے، ان کو شک ہی رہتا ہے، وہ اس میں ہی رہتے ہیں، ڈاؤٹ فل سچویشن میں رہتے ہیں، کشمکش میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہونا کیا ہے، ہو نوز کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ابھی کا تو ٹائم ہے، اس کو تو انجوائے کر لو، ابھی جو ریالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو تو دیکھ لیں۔ اور حقیقت کیا ہے جو کہا گیا نا کہ تمہاری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، کہ اس کے بارے میں یعنی اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ابھی جاگ رہے ہیں، موت سے آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے، ابھی جو ہے نا ہماری آنکھیں بند ہیں، موت انسان کی آنکھیں کھول دے گی، موت انسان کو بتا دے گی کہ اصل کیا ہے اور حقیقت کیا ہے، آج کیا ہے، انسان اس کے بارے میں کیا ہے؟ غفلت میں ہے۔ اور یہی چیز جیسے کہ سورہ مریم میں بھی آتی ہے کہ اسمع بہم و ابصر، کہ کیا ہوگا کہ یعنی کیسے سننے والے اور کیسے دیکھنے والے ہوں گے۔ اسمع بہم و ابصر، یعنی بہت ہی زبردست قسم کے سننے والے، اور بہت زبردست یعنی ہر چیز ان کو صحیح سے سنائی بھی دے رہی ہے، دکھائی بھی دے رہی ہے، مینز ہر بات کو وہ سمجھ جائیں گے، ہر چیز کی سمجھ ان کو بہت اچھے سے لگ جائے گی۔ کس دن لگے گی یہ سمجھ؟ یہ کس دن ہر بات کی حقیقت کی سچائی کی سمجھ بہت اچھی کس دن لگے گی؟ یوم یأتوننا، وہ جس دن ہمارے سامنے آئیں گے، جس دن اللہ کے سامنے لوگ حاضر ہوں گے، قیامت یعنی موت کے لیے آنکھیں بند ہوں گی، قبر میں جائیں گے، حشر کے میدان ہوگا، اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اسمع بہم و ابصر، پھر ان کو ہر بات بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ لیکن وہ کیا ہوگا؟ بہت لیٹ ہو جائے گا، تو جس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے اس دن تو بہت لیٹ ہوگا، سمجھنے کا وقت کب ہے؟ آج ہے۔ اور اسی طرح یعنی سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے آیہ نمبر 12 میں، وَلَوْ تَرَى إِذَا الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، کہ کاش کہ آپ اس وقت کو امیجن کریں، کیونکہ ابھی تو ظاہر ہے وہ چیزیں ہیپن نہیں ہوئی، لیکن قرآن میں اس چیز کو کہا کہ اس کو امیجن کرو، اس چیز کو امیجن کرو، تصور کرو کہ وہ وقت کاش کہ آپ اس کو ویژولائز کر سکیں، آپ اس کو امیجن کر سکیں کہ اس دن کیا ہوگا، کہ گناہگار کیسے ہوں گے، اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہوں گے، کس کے سامنے جھکائے ہوئے ہوں گے؟ عند ربہم، اپنے رب کے سامنے۔ آج انسان کی گردن نہیں جھکتی، اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو سر اٹھاتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہونا چاہیے، اتنا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو آج کل کے دور میں پاسبل نہیں ہے، یہ ہم کیسے کریں، یہ احکامات یہ بڑے مشکل ہیں، ہماری تو جو ہے وہی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، ہم کیا کریں، ہم تو کر ہی نہیں سکتے۔ انسان سر اٹھاتا ہے،
उस दिन क्या होगा, वलौ तरा इदल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, काश कि आप उस वक़्त देखें जब गुनाहगार अपने परवरदिगार के सामने सर झुकाए हुए होंगे। तब क्या कहेंगे, रब्बना अबसरना व समिअना, ऐ अल्लाह हमें बहुत अच्छे से तमाम बातों की समझ लग गई है। अब हमें पता चल गया कि हमें दुनिया में करना क्या था। अब हमें समझ आ गई कि आखिर वो जिंदगी जो दुनिया में दी गई थी उसका मकसद क्या था। अब हमें पता चल गया। अब सिर क्या है, अब सरना व समिअना, क्या अब हमें पता चल गया। अब क्या कर, फरजिअना, हमें वापस कर दे या अल्लाह। अब हमें समझ चल गई है। अब इस मौत ने, इस हशर के मैदान में ने हमारी आंखें खोली हैं। तो अब हमें समझ लगी है, अब क्या कर दे, यानी पहले तो हम गफलत में थे, तो फिर अब क्या कर दे, फरजिअना, कि हमें जो है वापस भेज दे, हमें वापस भेज दे। तो तब हम क्या करेंगे, नअमल सोलिहन, तब हम नेक काम करेंगे। अब की बार हमें एक और चांस दे दे, हमें वापस कर दे। अब जाकर हम जो है नेक काम करेंगे, क्योंकि अब हमें समझ लग गई कि दुनिया की जिंदगी अच्छे कामों के लिए दी गई थी, दुनिया की जिंदगी मौत की तैयारी के लिए दी गई थी, दुनिया की जिंदगी आखिरत की तैयारी के लिए दी गई थी। अब हमें समझ लग गई, अब हमें वापस भेज दे, इन्ना मूकिनून, हम बेशक यकीन करने वाले हैं। लेकिन ये बात हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार बार इस चीज को हम पढ़ चुके हैं कि एक बार इंसान जब इस दुनिया से चला जाएगा तो फिर क्या है, कि फिर उसको जो है, यानी वापस नहीं भेजा जाएगा, फिर उसको वापस नहीं भेजा जाएगा। और तब क्या है कि यानी फाइनल डिसीजंस होंगे, या तो इंसान, यानी उसको आगे ही जाना है, या तो जन्नत में जाएगा या फिर जहन्नुम में जाएगा। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, वक़ाला, और कहेगा, करीनुहु, उसका हमनशीन, उसका साथी, हादा, ये, मा लदैया, जो मेरे साथ था, अतीदुन, हाजिर है। अब हमने जैसे पहले पढ़ा कि फरिश्ते जो हैं उसको लेकर जाएंगे जब वो कब्र से निकलेगा। तो अब अल्लाह के हजूर जब उसको जाके खड़ा किया जाएगा तो फरिश्ता क्या कहेगा, यहाँ पे करीन कौन है, यानी फरिश्ते की बात है कि वो क्या कहेगा कि हादा, ये है, मा लदैया, जो मेरे पास था। अब ये हादा मा लदैया, कि ये है जो मेरे पास था, क्या था उसके पास, यानी दो चीजें इसमें आ जाती हैं कि या अल्लाह, ये शख्स था मेरी जिम्मेदारी में, इसको आप तक पहुंचाना मेरा काम था, ये लें, ये अब तैयार है, इसका ले लें हिसाब। सेकंड चीज क्या है कि वो क्या कहेगा, यानी हादा जो है एक तो उस शख्स की तरफ है कि ये लें, ये आपका बंदा, ये यहाँ पर मैं, मेरी जिम्मेदारी थी इसको पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया, नाउ ही इज रेडी कि अब इसका हिसाब लिया जाए। तो सेकंड क्या है कि ये है इसका अमाल नामा, ये बिल्कुल रेडी है, यानी ये मेरे पास था, क्योंकि फरिश्ते जो हैं अमाल नामा तैयार कर रहे हैं। तो वो क्या कहेगा कि ये लें, इसका अमाल नामा बिल्कुल रेडी है, इसका हिसाब किताब कर लें। तो यानी फरिश्ते जो हैं वो अपने कामों को कर रहे हैं। आगे क्या है, अलकिया, तुम दोनों डाल दो, फी जहन्नमा, जहन्नम में, कुल्ला कफ्फारिन अनीद, हर नाशुक्रे, सरकश और मना करने वाले को। यानी क्या है कि उसका यानी हिसाब किताब के लिए उसको हाजिर कर दिया। अब यहाँ पर उन लोगों की आगे बात बताई जा रही है कि जो कि पकड़े गए और उनका जो फैसला किया गया वो जहन्नम था। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं जिनको तुमने आगे हाजिर किया है, इनमें से जितने भी कफ्फार हैं, जितने भी अनीद हैं, जितने भी नाशुक्रे और सरकश हैं, इन सबको क्या कर दो, जहन्नुम में डाल दो। और सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे आगे आपको देखें कितनी ज्यादा चीजें नजर आ रही हैं। एक तो कफ्फार यानी नाशुक्रा, अनीद, सरकश, और फिर तीसरी उसका जो गुनाह है, मन्नाइल लिल खैरी, नेकी से मना करने वाला, अपने माल के बारे में कंजूसी करने वाला, मुअतदिन, हद से बढ़ने वाला, मुरीबिन, शक में पड़े रहने वाला, दीन के मामले में, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, कुरान के मामले में, जो दीन की सच्चाई है उसके मामले में शक में खुद भी पड़ा हुआ था और लोगों को भी डालता था। और फिर क्या है, अल्लाजी जअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, कि जिसने अल्लाह के सिवा औरों को माबूद बना रखा था, उसको भी डाल दो। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो है, ये वो
کام نظر آ رہے ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو، یعنی لگ ایسے رہا ہے کہ فرشتہ تو لا کے ان کا اعمال نامہ ان کو حاضر کرتا ہے کہ ان کا حساب لیا جائے، تو لگ ایسے رہا ہے کہ وداؤٹ اینی اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے، اور ان کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ جتنے بھی ناشکرے، کافر، سرکش، اور یہ کہ بخل کرنے والے، نیکیوں کے معاملے میں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے معاملے میں جو بھی کنجوس اور بخل کرتے ہیں، جو حد سے بڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ہر طرح کی حدیں جو ہیں ان کو توڑ ڈالا، جو شک میں ڈلے ہوئے تھے اپنے، یعنی دین کے معاملے میں شک میں ڈلے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی ڈاؤٹ فل بناتے تھے اپنی باتیں کر کر کے، یا پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتے تھے، ان سب کو کیا کر دو؟ فَأَلْقِيَاهُ، بس ڈال دو اس کو، فی العذاب الشدید، سخت قسم کے عذاب میں۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے حق کا انکار کرنا، ناشکری کرنا، اور جو سچ کو اختیار کرتے ہیں، سچ کے علمبردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دشمنی اختیار کرنا، اور بھلائی کے کاموں سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ تو کچھ اچھا کام نہیں کر رہے ہوتے، آپ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کوئی دوسرا آپ سے مشورہ بھی مانگے تو آپ اس کو ایسے بتائیں گے کہ جیسے، یعنی نہ ہی کرو تو بہتر ہے، تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، یعنی آپ خود بھی نہیں کر رہے اور دوسرے کو بھی نہیں موٹیویٹ کر رہے، دوسرے کو بھی انکریج نہیں کر رہے، الٹا کیا کر رہے ہیں؟ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اپنے مال میں سے اللہ اور اس کے بندوں کا حق ادا نہ کرنا، کنجوسی کرنا، بخل کرنا، اور اپنے معاملات میں، اپنی سوچوں کے معاملے میں، اپنی زبان کے معاملے میں، اپنے عمل کے بارے میں حدوں کو کراس کرنا، اور پھر کیا ہے کہ ڈاؤٹ میں ہی رہنا، اور لوگوں پر ظلم کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا، یہ ساری ایسی گناہ ہیں جن کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ القیا فی جہنم، ڈال دو ان کو جہنم میں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو کہ انسان کو جہنم میں ڈال دینے کے لیے کافی ہیں، جو کہ یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ اور القیا جو ہے، القیا سے کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ یعنی ایک تو یہ کہ یہ فرشتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈال دو، اور دوسرا کیونکہ دو فرشتے ہیں تو یہ ڈوئل یعنی تسنیہ پتہ چل رہا ہے، دو لوگوں کو کہا جا رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو ہے، یعنی جب القیا اس طرح سے ڈوئل یوز ہو رہا ہے تو وہ شو کیا کر رہا ہے کہ القی القی القی، کہ ڈال دو ڈال دو ڈال دو، مینز کہ اتنی میجورٹی، اتنی اکثریت جہنم میں یعنی جانے والی ہے کہ القیا کیا شو کر رہا ہے کہ بس لوگ آ رہے ہیں، ڈالتے جاؤ ان کو جہنم میں، ڈال دے، یعنی فوراً کی فوراً، فوراً کی فوراً، اور کثرت کی یعنی کثرت میں لوگ جو ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ اور پھر یعنی یہاں پر یہ جو کفار کی بھی بات ہے نا کہ کل کفارن کفارن، کفار جو ہے یعنی اس میں بہت زیادہ مبالغہ نظر آ رہا ہے، جیسے غفار ہوتا ہے نا بہت زیادہ بار بار بخشنے والا، تو اسی طرح کفار ہے، تو کفار جو ہے یعنی بہت ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ انکار کرنے والا، بار بار حق کو جو ہے جھٹلانے والا، بار بار حق کی جو ہے وہ تکذیب کرنے والا، اور یعنی حق کا دشمن، اور علم ہونے کے باوجود بھی باطل کے ساتھ حق کا مقابلہ کرے۔ ہوتا ہے نا کہ یعنی پتہ ہوتا ہے کہ ہم غلط ہیں، پھر بھی باطل پر ہونے کے باوجود بھی انسان جو ہے سچ کو جو ہے وہ غلط کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، سچ کو جھٹلانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ایسے کے لیے کیا استعمال ہو رہا ہے؟ کفارن۔ اور انیت جو ہے یعنی ضدی اور ڈھیٹ قسم کے لوگ، تو اگر کفار ان عنید ان دونوں کو اکٹھا کریں تو یعنی ڈھٹائی کے ساتھ بہت بہت زیادہ انکار کرنے والا، خوب خوب یعنی اپنے کفر پر جو ہے جمنے والا، اور ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے حق کا انکار کرنے والا۔ اور یہاں پر جو ہے جیسے مناعین کی بات ہے کہ مناع للخیر، مناعن جو ہے نا یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بہت زیادہ، تھوڑا بہت نہیں، مناعن اس کا جو سٹرکچر ہے یہ شو کر رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے یعنی کرتا تھا، کیا کرتا تھا کہ خود بھی رکتا تھا بھلائی سے، خیر کے کاموں سے، اور لوگوں کو بھی روکتا تھا، اور یہ ہر طرح سے ہے، یعنی ایمان کے معاملے میں، نیکیوں کے معاملے میں، چیریٹی کے معاملے میں، بھلائی کے کاموں کے معاملے میں، ہر طرح سے جو ہے وہ خود بھی رکتا تھا
اور لوگوں کو بھی روکتا تھا۔ اور یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، سم ٹائمز ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم باتوں باتوں میں ہی یعنی اس طرح سے باتیں کر جاتے ہیں۔ کسی کے فار ایگزامپل ہوتا ہے کہ سم ٹائمز کچھ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو کہ فنڈز وغیرہ اکٹھے کر رہی ہوتی ہیں، یا مسجدیں ہوتی ہیں، آبویسلی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اور وہاں پر بہت کچھ ہوتا ہے جن کے لیے یعنی پیسہ چاہیے ہوتا ہے ان تمام چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کہ آبویسلی پھر لوگ جو ہیں یعنی جو مسجد کے آرگنائزرز ہوتے ہیں وہ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ لوگ مسجد میں ڈونیٹ کریں، یا یہ ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں، اس میں جو ہے ہمیں فنڈز چاہیے، تو لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ ڈونیٹ کرو۔ تو سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اچھا ان کا تو اچھا اب یہ اس کام کے لیے جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ پیسے دیے جائیں، اب یہ اتنے تو پیسے اکٹھے کرتے ہیں، ہمیں تو نظر بھی نہیں آتا کہ کیا جاتا ہے، کہاں چلا جاتا ہے پیسہ، اتنا کہاں پر لگاتے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے کہ سم ٹائمز ہو سکتا ہے کہ کہیں پر چیزیں اس طریقے سے نہیں چل رہی، تھوڑی گڑبڑ چل رہی ہیں، ڈزنٹ مین کہ ہم لوگوں میں بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کریں کہ جو بیچارہ سوچ رہا ہو کہ میں جیب سے کچھ پیسے نکالوں اور مسجد میں ڈال دوں، اور آپ کی باتیں سن کر جو ہے اسے لگے کہ اچھا اگر لوگ جو ہے صحیح طریقے سے کر نہیں رہے تو کیا فائدہ، چلو چھوڑو نہیں دیتا میں۔ تو اسی طرح کوئی دین کی طرف بلاتا ہو، کچھ بھی اس طرح کے پروگرامز ہوتے ہیں، کلاسز ہوتی ہیں جہاں پر دین کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو کوئی آپ سے مشورہ مانگتا ہے تو آپ جو ہے اب آپ خود بھی نہیں ہیں تو دوسرے کو بھی آپ کہیں کہ ہاں پتہ نہیں بس ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں یہ اچھا ہے نہیں اچھا، بتاتے ہیں نہیں کرتے، کیسے سے ان کی کیا چیز پڑھاتے ہیں کیا نہیں پڑھاتے، یعنی دوسرے کو جسٹ ڈسکریج کرنا، اس کو یعنی ایک طرح سے اپنے باتوں باتوں سے جو ہے اس کو روک دینا۔ تو انشاءاللہ یہ کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، یہاں پر دیکھیں بہت اہم ہے اس چیز کو نوٹس کرنا کہ یہاں پر جو ہے کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اور یہ جو کفار کی بات ہوئی ہے نا، تو کفار نہ صرف یہ کہ جو کفر کرتا ہے انکار کرتا ہے، بلکہ کفار جو ہے نہ شکرے کے لیے بھی آتا ہے۔ اور ناشکری کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے یعنی ہدایت اور رہنمائی کی، ناشکری کیا ہے کہ انسان کے پاس ہدایت اور رہنمائی ہو، ہدایت کی کتاب ہو، اور ناشکری کیا ہے کہ وہ اس سے ہدایت ہی نہ پکڑے، اس کو اپنی ہدایت کے لیے کبھی استعمال بھی نہ کرے، تو یہ کیا ہے، ناشکری ہے۔ تو یعنی قرآن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب ہمیں دی ہے، اور اگر ہم اس سے ہدایت ہی نہیں لیتے، اگر ہم اس کو اس طرح سے اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے کہ یہ ہمارے لیے ہدایت کا سبب بن جائے، ہدایت کا سورس بن جائے، تو یہ کیا ہے، یہ نعمت ہے جس کی کہ ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح یعنی وہی بات کہ بھلائیوں سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ اور پھر کیا ہے، معتدن، حد سے بڑھنے والا۔ حد سے بڑھنے والا مینز کہ یعنی بہت سارے معاملات ہیں، تو بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ پر چیک رکھا جائے، اپنے آپ پر ایک بیلنس رکھا جائے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے زبان کی بھی بات دیکھی کہ زبان کو بھی زیادہ استعمال اگر کرتے ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے جو ہے وہ یعنی خسارے کا باعث بن جاتی ہے۔ تو ہر چیز میں یعنی ہوتا کیا ہے کہ یہ الرٹ ہمیں مل جاتا ہے، جیسے ہی ہماری سوچیں ایک سرٹن لمٹ کو کراس کرتی ہیں تو فوراً ایک الرٹ آتا ہے ہمارے اندر سے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بس یہاں تک تو درست تھا، اس سے آگے جو بات میں سوچ رہی ہوں یہ غلط ہے۔ تو وہ کیا ہے، معتدن، یہ حدیں کراس ہے۔ تو وہاں پر اپنے آپ کو، جہاں ہمیں الرٹ ملتا ہے وہاں پر اپنے آپ کو فوراً یعنی ایک بریک لگا دینی چاہیے، روک لینا چاہیے۔ اسی طرح زبان کا معاملہ ہے، اسی طرح عمل کا معاملہ ہے، ہر معاملے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پر ہمیں جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ہم نے کر دیا، تو وہاں پر ہمیں رکنا چاہیے تھا۔ تو یہ حدیں ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہاں بتائے گی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا۔ اب یہ چیز کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، کہ الحمدللہ ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ہم اس چیز کو بھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تو نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا الہ مان رکھا ہے۔ تو ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے، یعنی الہ کون ہوتا ہے جو آپ کی زندگی میں سب سے بڑھ کر سب سے اعلیٰ اونچے مقام پر، یعنی سب سے اونچا درجہ آپ کی زندگی میں کس کا ہے، جو آپ کا الہ ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی الہ ہے اصل میں،
रियलिटी में जेन्युइन, यानी अल्लाह ताला ही को आपने अपना इलाह बना रखा है, तो नजर आना चाहिए कि जिंदगी के हर मामले में, हर चीज में, हर बात में अव्वल मकाम आपने अल्लाह ताला की जात को दे रखा है। और जहां हम किसी और दूसरी, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे हमारी अपनी ख्वाहिशात हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो मुआशरा है, किसी भी चीज को जब हम प्रायोरिटी दे देंगे, अल्लाह ताला से बढ़कर ले जाएंगे, बढ़कर ले जाएंगे से कैसे, कि अल्लाह ताला की तो एक बात है, मुआशरा कुछ और कहता है, अल्लाह ताला का हुक्म कुछ और है, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, अल्लाह ताला की बात कुछ और है, मेरा फलां रिश्ता, मेरा शौहर, मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझसे ये फरमाइश कर रही है। तो वहां पर हमारा टेस्ट आता है कि हमारा इलाह कौन है, असल में हम किसको इलाह मानते हैं। अगर तो यानी मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म बिल्कुल इसके बरक्स है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल बहुत चाह रहा है, तो वहां अगर हमने दिल के चाहने को कबूल कर लिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी ख्वाहिशात नफ्स जो है हमारा इलाह है। तो इस मामले में हमें बहुत बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला की जात इलाह है, इसका मतलब उसका हुक्म हर बात से बढ़कर है। कोई रिश्ता हो, कोई चीज हो, हर चीज से बढ़कर क्या है, अल्लाह ताला की जात है, उसका हुक्म है। और फिर क्या है, आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, कौला कहेगा, करीनुहु उसका साथी। किसका साथी, यानी वो शख्स जो कि अल्लाह के हजूर अब खड़ा है, उसके बारे में, यानी जब फैसला हो गया कि उसको अब जहन्नुम में डाल दिया जाए, तो क्या है कि कहेगा उसका साथी, रब्बना ए हमारे रब, माँ अतगैतुहु मैंने इसको गुमराह नहीं किया, मैंने इसको नहीं भटकाया, वलाकिन लेकिन, काना ये था, फी दोलालिम बईद ये खुद ही दूर की गुमराही में भटका हुआ था। अब यहाँ पे ये जो करीन है, ये बेसिकली शैतान है। शैतान जो है वो फौरन, यानी अपने आप को, क्योंकि हम वहां जाकर जो है, यानी इंसान जाकर वहां का क्या करेगा कि वो इधर उधर डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि उस वक्त उसको अपनी पड़ी होगी कि किसी तरह मैं अपने आप को बचा लूं। तो वो क्या कहेगा, अपने गुनाहों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने की कोशिश करेगा। और यूजुअली हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, ओ शैतान ने मुझे बहका दिया, शैतान ने ऐसे कर दिया, शैतान ये गलत किस्म की सोचें डाल देता है। और वो सारे वसवसे, वो जो भी विस्परिंग होती है, वो सारी होती शैतान की तरफ से ही है। लेकिन क्या है कि करने वाला उसको इंसान ही होता है, उस वसवसे को पकड़ने वाला, उस वसवसे पर अमल करने वाला इंसान खुद होता है। तो यहाँ पर शैतान तो साफ कह देगा कि रब्बना मा अतगैतुहु, ए अल्लाह, ए हमारे रब, मैंने इसको गुमराह नहीं किया। हकीकत क्या है, वलाकिन काना फी दोलालिम बईद ये तो खुद ही दूर की गुमराही में था। और अब यानी शैतान तो बिल्कुल बरी जिम्मा हो जाएगा, वो किसी भी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी भी किस्म की जिम्मेदारी कतन भी नहीं लेगा। और यानी आज तो हमें वो बहुत, जैसे कह लें कि इस तरह से धोखे देता है और तसल्लियां देता है, झूठे वादे करता है कि कुछ नहीं होने लगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अल्लाह ताला नहीं पूछेंगे, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, और जरूरी नहीं है कि इस बारे में पूछा जाए, और जब पूछा जाएगा अच्छा तो ये कह देना, ये सारी चीजें, और फिर तुम्हारा दिल कर रहा है, कोई बात नहीं, दिल की भी कभी सुन लेनी चाहिए, ये सारी बातें, ये सारी चीजें, शैतान इन तमाम चीजों से बड़ी जिम्मा हो जाएगा कि ठीक है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था, मैंने तुम्हें वसवसे डाले थे, बुलाया था गुमराही की तरफ, आने वाले तुम खुद थे, डिसीजन लेने वाले तुम खुद थे, अमल करने वाले खुद थे तुम। जैसे कि सूरह इब्राहिम आया 22 में आता है कि वक़ाल शैतानु लम्मा कुदियल अम्रु, कि शैतान कहेगा, कब कहेगा, जब फैसला कर दिया जाएगा, यानी जब जन्नत और जहन्नुम के फैसले कर दिए जाएंगे, तब शैतान क्या कहेगा, इन्नल्लाह वअदकुम वअदल हक, कि अल्लाह ताला ने जो जो तुमसे वादा किया था वो बेशक सच्चा वादा था। सच्चा वादा क्या था, कि हिसाब किताब होगा, जिसके अमल जैसे होंगे उसके मुताबिक उसको जजा और सजा दे दी जाएगी। ये अल्लाह का वादा है जो कि सच साबित हो गया। अच्छे अमल वालों को जन्नत मिल गई, बुरे अमल वालों को जहन्नम मिल गई। फिर आगे क्या कहता है, ववाअदतुकुम मैंने भी तुमसे कुछ वादे किए थे, मैं भी तुम्हें कुछ जो है ना इस तरह के ख्वाब दिखाता था, वादे करता था, फअखलफ्तुकुम मैंने वादा खिलाफी कर दी। अब आगे अपने आप को क्या कहता है, वमा कान अलिया अलैकुम मिन सुल्तान मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था,
الا سوائے اس بات کے کہ ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں تو صرف تمہیں ایک ذرا سا انوائٹ کرتا تھا، ہلکا سا خیال ڈالتا تھا، یہ تم خود تھے فاستجبتم لی کہ تم نے اس بات کو پکڑ لیا۔ اب کیا ہے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے مت بلیم کرو، مجھے مت ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ ہی کو رو، اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔ اور پھر کہے گا کہ میں آج تمہاری کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا اور نہ ہی تم میری کر سکتے، کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ جہنم ہی میں جانے والا ہوں۔ آج کتنے وعدے کرتا ہے شیطان، کتنا کچھ جو ہے سمجھاتا ہے، سجھاتا ہے، ہر غلط کام کی جسٹیفیکیشن، ہر چیز کی یعنی اس نے ایک تیار رکھی ہوتی ہے۔ جیسے ہی ہمارا اندر کا ضمیر، ہمارا انر کانشیس، جیسے ہی ہمارے اندر کوئی اچھا خیال آتا ہے تو ساتھ ہی اس کو یعنی رد کر دیتا ہے، اور اپنی بات کو جو ہے نا بار 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 پکا کرتا ہے، اور ہم کیا ہے اس کی بات کو پکڑ کے جو ہے وہ عمل کر دیتے ہیں۔ اور جب ہم عمل کرتے ہیں تو ساتھ جسٹیفیکیشن، ساتھ یعنی سمجھاتا بھی ہے کہ کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو، الٹا تمہیں یعنی فائدہ ہوگا، تمہیں مزہ آئے گا، تمہیں یہ ملے گا، تمہیں وہ ملے گا۔ تو سارے وعدے کیا ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، فَأَخْلَفْتُكُمْ، یعنی میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ تمہاری بچت ہو جائے گی، کچھ نہیں ہونے لگا، اتنا ڈیپ حساب نہیں ہونے لگا، اتنا ڈیٹیلڈ حساب نہیں ہونے لگا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تو ساری وعدہ خلافی کر دی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے، یعنی انسان اور شیطان کا وہاں پر جھگڑا چلے گا۔ قولا، فرمائے گا اللہ تعالیٰ، لا تختصموا، نہ تم جھگڑا کرو، لدیہ، میرے حضور، یعنی تم آج یہ کیا بحثوں میں پڑ گئے، کس قسم کی ڈسکشن تم نے میرے پاس شروع کر دی۔ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ، یعنی یہ ڈسکشن تمہیں قطعاً بھی کچھ بھی فائدہ نہیں دینے لگی، کیوں؟ کیونکہ میں نے تو تمہاری طرف ہر طرح کی وارننگ جو ہے نا بھیج دی تھی، ہر طرح کی بات کلیئر کر دی تھی، ہر طرح سے تمہیں جو ہے یعنی بتا دیا تھا کہ یہ غلط کام کرو گے تو ان پر عذاب ملے گا۔ یہ باتیں قدم تو، یہ میں بھیج چکا، یہ میں تمہیں بتا چکا۔ آج تمہارا ان باتوں کو لے کر ریپیٹ کرنا، ایک دوسرے پر جو ہے الزام تراشی کرنا، ایک دوسرے پر جو ہے وہ ذمہ داری ڈالنا، یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دینے لگا۔ کیوں؟ ما یبدل القول لدیہ، میرے ہاں باتیں نہیں بدلا کرتی، میں نے جو بات کر دی، جو فیصلہ کر دیا، اب وہ تمہاری اس تکرار سے، اس جھگڑے سے بدلنے نہیں والا۔ اور کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے کہ یعنی جو جس طرح کا عمل کر کر لے کر آئے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیں گے۔ اور پھر ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، القول کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، کیونکہ یہاں پر شیطان کی بات ہے نا کہ شیطان پہ انسان ڈالنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کیا فرمایا کہ برائی کا بدلہ برا ہی نکلے گا، اچھائی کا بدلہ ہر صورت اچھا ہی نکلے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو برا جو ہے یعنی اس کو جہنم جو ہے وہ اس سے بھر دیا جائے گا، جیسے کہ سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کی بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کو جو ہے وہ لوگوں سے اور جنوں سے جو ہے یعنی انسانوں اور جنوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ بھر دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو کہ بدلنے والی نہیں ہے۔ یعنی جو برا کرے گا، جہنم بہت ہے، بہت جگہ ہے اس میں، اللہ تعالیٰ اس کو بھر دے گا، جگہ نہیں کم پڑنے والی۔ اور پھر کیا ہے، اسی طرح سورہ غافر آیت 17 میں کیا آتا ہے کہ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، کہ آج ہر شخص کو جو اس نے کمایا تھا، کسبت، کسب کیا ہوتا ہے، ہاتھ کی کمائی، جو اس نے عمل کیے تھے ان تمام کا آج اس کو جو ہے وہ جزا دے دی جائے گی۔ وہ جزا اچھی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، بری صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ لا ظلم اليوم، کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اس دن، کوئی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، جیسا کوئی کرے گا ویسا ہی اس کو مل جائے گا۔ اور پھر اسی طرح یعنی یہ چیز بھی آتی ہے سورہ سعد میں آیت 85 میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ یعنی شیطان سے کیا کہا گیا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تم سے اور جو تمہاری پیروی کرنے والے ہیں ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا، کیونکہ شیطان نے بھی جب آدم علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کا آغاز ہوا تو اس نے کیا اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے مہلت دی جائے، میں ان کی جڑیں کاٹ کے رکھ دوں گا، میں ان انسانوں کو برباد کر کے رکھ دوں گا، تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا، اور یہ
वला तजिद अक्सर अक्सर के इनमें से तुम जो है यानी शाकिरीन शुक्र गुजारों को नहीं पाओगे। इनमें से अक्सर क्या होंगे, ना शुक्रे होंगे। तो अल्लाह ताला ने भी क्या कहा था कि जाओ, जिनको भी साथ लगाना है लगा लो। जो भी तुम्हें फॉलो करेगा, तुम भी और तुम्हारे फॉलोअर्स भी, दोनों के दोनों क्या हैं, उनसे मैं जहन्नुम को भर दूंगा। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि वमा अना बिजुल्ला मिल्लिल आबीद, कि मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। यानी बात ये पता चल रही है कि लोग जो है उनके बारे में फैसला कर दिया जाएगा, उनको ये जहन्नुम में डाला जाएगा, लोग झगड़े करेंगे। तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो कुछ भी आज इनको मिल रहा है, ये इनके अपने कामों का बदला है, और मैं अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं हूँ। और फिर आगे अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, यौमा उस दिन नकूलू हम पूछेंगे, ली जहन्नमा जहन्नम से, हल क्या इम्तलअती तू भर गई। अल्लाह ताला उस दिन जो है जहन्नुम से सवाल करेगा, क्या तू भर गई। और वो आगे से क्या कहेगी, वह तकूलू, और वो कहेगी, हल मिम मजीद, क्या कुछ और भी है। यानी जहन्नुम में इतना, पीछे हमने पढ़ा ना कि अलकिया यानी धड़ाधड़ धड़ाधड़, फौरन फौरन, कसरत से लोग जहन्नुम में गिरेंगे, कसरत से लोगों को जहन्नुम में गिराया जाएगा। और फिर भी जब जहन्नुम से पूछा जाएगा, क्या तू भर गई, फिल हो गई, यानी ऐसा तो नहीं है कि तेरी कैपेसिटी खत्म हो गई हो। तो आगे से क्या जवाब देगी, हल मिम मजीद, और भी हैं, यानी और भी हैं तो उनको भी डाल दो, और भी हैं तो उनको भी डाल दो। और ये चीज देखें कि जैसे कि हमें पता चलती है कि यानी बेसिकली क्या होगा कि यानी जहन्नुम और जन्नत जो है ना, जन्नत और दोजख जो है ना, इन दोनों का आपस में झगड़ा हुआ। तो दोजख ने कहा कि मुझे मुतकब्बिर और जाबिर लोगों के लिए मखसूस किया गया है। जन्नत ने कहा मुझे क्या हुआ, यानी मेरे साथ क्या मामला है कि मुझ में कमजोर और नातवा आजिज और इनकसारी इनकसारी किस्म के लोग ही जो है वो दाखिल होते हैं। तो अल्लाह ताला ने जन्नत से फरमाया, तू मेरी रहमत है, अपने बंदों में से जिस पर मैं चाहूंगा तेरे जरिए से रहमत फरमाऊंगा। और दोजख से कहा कि तू मेरा अजाब है, अपने बंदों में से जिसको चाहूंगा तेरे जरिए से अजाब दूंगा। अलबत्ता तुम दोनों में से हर एक को भर दिया जाएगा, जन्नत को भी भर दिया जाएगा और दोजख को भी भर दिया जाएगा। और दोजख उस वक़्त तक नहीं भरेगी जब तक कि अल्लाह ताला अपना कदम मुबारक जो है उस पर ना रख दें। जब अल्लाह ताला उस पर अपना कदम रख देंगे तो वो पुकार उठेगी, बस 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 बस। उस वक़्त दोजख जो है वो भर जाएगी, और उसके बाज हिस्से बाज की तरफ जो है सिमट जाएंगे, यानी आपस में उसको जो है जिसे कह लें कि क्रश कर दिया जाएगा, तंग कर दिया जाएगा। और अल्लाह ताला अपनी मखलूक में किसी पर भी जुल्म नहीं फरमाएगा। जबकि जन्नत के लिए अल्लाह ताला जो है और मखलूक को पैदा कर देगा। यानी यहाँ पर ये हमें पता चल रहा है ना कि अल्लाह ताला जन्नत से उससे जहन्नुम से पूछेंगे कि और चाहिए, तो वो यानी क्या तू भर गई, तो वो क्या कहेगी कि नहीं और भी आ सकते हैं। यानी वो कभी भरेगी नहीं अनटिल के अल्लाह ताला जो है अपना कदम उसके जहन्नुम के मुंह पर रख देंगे। तब कहीं जाकर जहन्नुम कहेगी कि बस 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 बस, अब मैं भर गई। अल्लाह ताला जो है हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए, अल्लाह सुब्हाना ताला हम सबको इससे बहुत दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। और फिर आगे अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमाते हैं, वह उज़लिफत, और करीब कर दी जाएगी अल जन्नतु जन्नत, लिल मुत्तकीना परहेजगारों के लिए, गैर बईद नहीं दूर होगी। यानी क्या है कि जन्नत जो है उसको करीब कर दिया जाएगा। करीब से मुराद क्या है, यानी सामने कर दी जाएगी, करीब कर दी जाएगी, यानी उनके लिए उनको जल्दी जल्दी जो है जन्नत में पहुंचा दिया जाएगा। वो दूर नहीं होगी, आसानी से उनको जन्नत में जो है वो डाल दिया जाएगा। और ये किन के लिए है, जन्नत किन लोगों के लिए। पीछे हमने जहन्नुम में जाने, जो बातें जहन्नुम में जाने का सबब बन रही हैं, हमने वो भी पढ़ ली। और आगे जो है यानी बताया जा रहा है कि जो जन्नत जिनको जिनको जन्नत में डाला जाएगा, वो उनकी खूबी क्या है, मुत्तकीन, अल्लाह ताला से डरने वाले हैं। यानी मुत्तकीन क्या होता है, तकवा क्या होता है, तकवा होता है कि अपने आप को बचाने के लिए किसी चीज को इख्तियार करना, यानी कोई कोई लेयर, कोई प्रोटेक्टिव शील्ड जो है अपने सामने कर लेना, ताकि जो नुकसान है इंसान उससे बच सके। तो इंसान तकवा कैसे इख्तियार करता है, ये जो प्रोटेक्टिव शील्ड है,
کہ جس سے وہ نقصان سے بچ سکے، وہ پروٹیکٹیو شیلڈ کیسے اختیار کرتا ہے کہ وہ کام جن کا اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ان کو کر جاتا ہے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ تو یہ دو کام، یعنی نیکیوں کو کر جانا، احکامات کو مان لینا، اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ وہ شیلڈ ہے، یہ وہ پروٹیکٹیو لیئر ہے جو کہ ایک متقی اختیار کرتا ہے۔ اور یہ کیسے اختیار کرتا ہے؟ لاپرواہ ہو کر، غفلت میں رہ کر، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں۔ یہ جو چیز ہے کہ نیکیوں کو کر جانا، اور اللہ تعالیٰ کی یعنی جو باتیں کہی گئی ہیں کہ ان کو کرو ان کو کرنا، اور جو باتیں منع کی گئی ہیں ان سے رکنا، یہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ جب وہ الرٹ ہوتا ہے، جب وہ کانشیس ہوتا ہے، جب وہ رسپانسیبل ہوتا ہے، اس میں رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور وہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ یعنی بہت کیئرفل ہوتا ہے، بہت کانشیس ہوتا ہے، رسپانسبل اس کا بیہیویئر ہوتا ہے، تب کہیں جا کر وہ یعنی وہ نیکیوں کو کرے گا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ اگر انسان کو پرواہ ہی نہیں ہے، اسے کیا، جیسی بھی سوچیں اس کی ذہن میں چلتی رہیں، اگر انسان یعنی کانشیس الرٹ ہی نہیں ہے، اسے کیا، اس کی زبان سے جیسی مرضی باتیں نکلتی جائیں۔ اگر وہ الرٹ نہیں ہے تو وہ بے پرواہی میں جو دل کیا، جیسے دل کیا، جیسے کسی نے کہا، جیسے کسی نے فرمائش کی، ویسے ہی باتیں کرتا جائے گا، ویسے ہی عمل کرتا جائے گا۔ اسے کیا پرواہ کہ وہ باتیں جو میں کر رہا ہوں وہ کہیں اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کا سبب تو نہیں بن جائیں گی۔ تو بیسیکلی تقوی جو ہے نا، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے انسان کو بچانے کی۔ اگر انسان میں کانشیسنیس نہیں ہے، الرٹ نہیں ہے، اس میں احساس نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، سنجیدگی نہیں ہے، تو پھر ہر لمحے وہ بیسیکلی سلپ ہو رہا ہے۔ ہر لمحے وہ کبھی اس کی سوچیں غلط ہو جائیں گی، کبھی اس کی زبان سے باتیں غلط نکلیں گی، تو کبھی وہ عمل غلط کرے گا۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یہ وہ بنیاد ہے جو کہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا کہ متقی انسان کبھی غلطی نہیں کر پائے گا، نو، متقی بھی جو ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سلپ ہو جائے، لیکن یہ تقوی ہے جو اس کو الرٹ کر دے گا۔ اس کی غلط سوچ آئے گی تو وہ فوراً آ جائے گی سوچ، الرٹ ہو جائے گا، ہو یہ میں نے کیا سوچ لیا، کتنی غلط بات میں نے سوچی، مجھے ایسے نہیں سوچنا ہے۔ فوراً پلٹے گا، فوراً پلٹے گا۔ جیسے آگے بھی اللہ آ رہا ہے نا کہ ہادا ما توعدون لکل اواب حفیظ، کہ یہ تو ہر اواب کے لیے یہ وعدہ کیا گیا تھا۔ اواب کون ہوتا ہے؟ جو کہ بار بار پلٹنے والا، بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا۔ غلط سوچ آ گئی، فوراً الرٹ، متقی ہے، الرٹ ہو گیا، سمجھ گیا، سیریسلی اس کو لیا اور معافی مانگ لی۔ زبان سے کچھ نکل گیا، انسان ہے، سلپ ہو جاتا ہے، لیکن الرٹ ہو جائے گا، فوراً کانشیس ہو جائے گا، فوراً سے فوراً جو ہے اس کی استغفار کرے گا، معافی مانگے گا۔ کچھ غلط ہو جائے تو بھی اس کو جیسے ہی پتہ چلے گا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، معافی مانگے گا، اعتراف کرے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ استغفار کرے گا، اور نیک کام کرے گا، تاکہ کسی طرح میرا وہ جو داغ میرے نامہ اعمال میں آ گیا، کسی طرح وہ ختم ہو جائے۔ ایک گناہ کے بدلے میں 10 نیکیاں کرے گا، تاکہ کسی طرح اس گناہ کا یعنی گناہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرے نامہ اعمال میں سے نکل جائے۔ یہ ہے متقی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جنت جو ہے، یہ وہ وعدہ تھا جو تم سے کیا جاتا تھا کہ زندگی میں ایک کانشیس لائف گزارو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اپنے رب کو یاد رکھو گے، اسے بھلاؤ گے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ جنت تمہیں بدلے میں دی جائے گی۔ اور یہ بھلانا کب کس کے لیے ہے؟ اواب، جو کہ رجوع کرنے والا ہے، صرف رجوع نہیں کرتا، حفیظن، حفاظت بھی کرنے والا ہے۔ یعنی اب کیا ہے کہ اواب کیا ہے؟ یعنی وہی بات، اس کا جو پیٹرن ہے نا، بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ بار بار، جیسے تواب ہوتا ہے نا، تو تواب بھی کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بار بار، اللہ تعالیٰ کا نام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے آپ معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا ہے، بار بار توبہ قبول کرتا ہے، ان لمیٹڈ انسان کی توبہ کو قبول کرتا ہے، فریکوینٹلی۔ تو اواب بھی کون ہے؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بار بار پلٹتا ہے، فریکوینٹلی رجوع کرتا ہے۔ کیسے؟ اچھے حالات ہوتے ہیں تو بھی اللہ کو یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے، مشکل حالات ہو جائیں تو بھی اللہ کو یاد رکھے ہوتا ہے، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، اکیلا ہے، مجلس میں بیٹھا ہے،
غم ہے, خوش, یعنی کوئی بھی لمحہ اس کی زندگی کا, کوئی اس کی زندگی کے حالات ایسے نہیں ہوتے کہ جس میں اپنے رب کو بھول جائے. ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا کچھ اچھا وقت آ جائے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, کہیں پر خوشگپیوں میں لگ جائیں, کہیں پر کچھ ہو جائے, یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں ہمارے رب سے جو ہے وہ غافل کر دیتی ہیں. اواب کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. اچھے حالات میں, خوشحالی کے حالات میں کیسے یاد رکھتا ہے؟ شکر ادا کر کے. نعمت ملتی ہے اور فرمانبردار ہو جاتا ہے, نعمت ملتی ہے اور اطاعت گزاری میں لگ جاتا ہے, نعمت ملتا ہے اور اپنی عبادات کو انکریز کر دیتا ہے, اور اپنے نوافل کو میں انکریز ہو جاتا ہے. اور مشکل ہوتی ہے, مشکل پڑتی ہے تو صبر اختیار کرتا ہے, اور زیادہ توبہ استغفار کرتا ہے, پھر اور زیادہ اطاعت اور فرمانبرداری میں اور بڑھ جاتا ہے. اسے فکر ہو جاتی ہے کہ کہیں پتہ نہیں کس غلط کام کی مجھے جو ہے وہ سزا مل رہی ہے, اور زیادہ یعنی اپنے رب کی طرف جو ہے وہ گڑ گڑاتا ہے, صبر اختیار کرتا ہے اور اس پر ناشکری نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ مشکل حالات بھی ہوں تو پھر کیسے پلٹتا ہے؟ اپنے رب سے جو ہے اس کی مدد مانگنے کے لیے پلٹتا ہے. ہمیں کیا ہوتا ہے, کچھ بھی ہمارا کام بگڑ جائے, کچھ بھی ہو جائے, فوراً ہمیں دنیا کی ہر چیز یاد آ جائے گی, یہاں کر لیں, یہ کر لیں, وہ دیکھ لیں, اس کو پوچھ لیں, اس کو پوچھ لیں. لیکن اواب کون ہوتا ہے؟ جو فرسٹ مومنٹ ہوتا ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے, یا اللہ یہ میرا کام ایسے ہو گیا, اس کو ٹھیک کر دے. ہاں اس کے بعد اس کا یعنی دنیاوی چیزوں کو اختیار کرے گا, لیکن پہلی کال کدھر کنیکٹ کرتا ہے؟ اپنے رب کی طرف کرتا ہے. اور پھر یہ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا, اس کی خوشنودی ہر وقت اس کو اپنے لیے مانگتا ہے. اور کہیں پر بھی ہو, اٹھتے بیٹھتے جاگتے اللہ کی تسبیح, اس کا ذکر, استغفار, اکیلے میں بھی ہوتا ہے تو بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے. کیونکہ ہوتا ہے سمٹائمز اکیلا ہوتا ہے انسان تو کہتا ہے اچھا کون مجھے کیا دیکھ رہا ہے, میری مرضی, میں جو بھی کروں. لیکن اواب کیا ہوتا ہے, اسے تو یعنی تنہائی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے رب سے باتیں کر سکے. اور اسی طرح حفیظ ہے. حفیظ کیسے؟ یعنی گارڈ کرنا, حفاظت کرنا, مائنڈ فل ہونا, الرٹ ہونا. اور یہ کیسے الرٹ ہے؟ اپنے فرائض کے معاملے میں, اپنی زبان, اپنی بیہیویئر, اپنے اعمال کے بارے میں, اپنی آنکھوں کے بارے میں, ہر اپنے کانوں کے بارے میں, ہماری کان کیا سنتے ہیں, ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, ہماری زبان کیا بولتی ہے, اور ہمارے دل میں کیا کچھ چل رہا ہے, ہر چیز پر اس نے چیک رکھا ہوتا ہے, ہر چیز پر وہ ایک گارڈ بن کر بیٹھا ہوتا ہے, اور کسی بھی چیز کو یوں ہی نہیں جانے دیتا, الرٹ ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, یعنی ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے. من خشی الرحمن, جو ڈرتا رہا الرحمن, الرحمن سے. کیسے ڈرتا رہا؟ اس کو دیکھ کر نہیں, بالغیبی, بنا دیکھے. یہ اتنی پیاری بات ہے, اتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان اپنے رب سے ڈرتا ہے. اور کیسے ڈرتا ہے؟ بنا دیکھے. اللہ تعالیٰ نے یعنی انسان نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں, اور وہ شخص جو کہ بنا دیکھے اپنے رب سے ڈرتا ہے, اس کی عظمت کا خوف اس کے دل میں بیٹھا ہے. وہ جانتا ہے کہ اس کا رب, یعنی وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کا رب الرحمن ہے, بہت مہربان, بہت بہت مہربان. اس کے باوجود خشیہ, اس کے باوجود وہ ڈرتا ہے, کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ میرا رب مہربان بہت ہے, لیکن اس کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اس سے ڈر کر رہا ہوں. دو کہ وہ بہت مہربان ہے, وہ رحمان ہے, سب سے زیادہ مہربان ہے, ارحم الراحمین ہے, وہ مجھے معاف کر دے گا. پھر بھی وہ جانتا ہے کہ میرا رب بہت عظیم ہے, اس کی عظمت کا روب, اس کی عظمت کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے. خشی الرحمن. اور کیسے ڈرتا ہے؟ دیکھا نہیں ہے اس نے رب کو, جانتا ہے صرف اپنے رب کو, بالغیبی, بنا دیکھے ڈرتا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ یعنی اکیلے میں بھی متقی ہے انسان. جب اس کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو ایسے میں اسے اگر غلط چیز سے کوئی بات روک رہی ہوتی ہے تو وہ رب کی ذات ہوتی ہے, اس کی ڈر, اس کی عظمت ہوتی ہے, جس کی وجہ سے اپنے آپ کو وہ غلط کاموں سے جو ہے وہ روک رہا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ من خشی الرحمن بالغیب, کہ جو یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا بغیر اس کو دیکھے. اور وہ کیسے آیا اللہ کے پاس, یعنی ساری زندگی اس نے کیسے گزاری کہ اللہ کو بنا دیکھے اس سے ڈرتا رہا, اور جب وہ اللہ کے پاس پہنچا تو وہ کیسے آیا؟ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِیب, ایک ایسا دل لے کر آیا جو کہ منیب ہے. منیب کیسا؟ یعنی رجوع کرنے والا, یعنی ساری کی ساری زندگی جو ہے بیسیکلی
اس کی کیسی تھی کہ وہ یعنی ہر حال میں اپنے رب کی طرف پلٹنے والا تھا، زندگی کا کوئی لمحہ نہیں تھا کہ جس میں کہ وہ اپنے رب کی طرف یعنی آل دا ٹائم ایک ایک سیکنڈ جو ہے وہ اس نے اپنے رب کو یاد رکھا۔ اور جب وہ دل جس میں کہ ہر لمحے رب موجود رہے، اس میں تو پھر سبحان اللہ کتنا خوبصورت وہ دل ہوگا کہ وجاء بقلب منیب، کہ وہ اپنے رب کے پاس آیا تو اس کے دل میں کیا تھا؟ اس کا رب ہی تھا۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت دل لے کر جو ہے وہ اپنے رب کے پاس پہنچا۔ اور یہ کیسے ہوا؟ یہ قلب منیب اس کو کیسے ملا؟ خشی الرحمن، اپنے رب سے ڈرتا رہا۔ اور یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت کو اختیار کرنا، اس کی بڑائی اور عظمت کا خوف انسان کے دل میں ہمیشہ رہے، اور خاص طور پر یعنی اکیلے میں بھی، کہ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت عرش الہی کے سائے میں آ، اس کے یعنی نیچے جو جگہ پانے والے لوگ ہوں گے وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کو کہ عرش الہی کے نیچے اس کے سائے کے نیچے جو ہے وہ جگہ ملے گی۔ اور ان 7 خوش قسمت لوگوں میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو کہ اکیلے میں اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور اس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، وہ رو پڑا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہم تمام لوگوں کو جو ہے، ہم سب کو جو ہے ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ اللہ ہم جو ہے یہ نہ ہو کہ ہم صرف یعنی لوگوں کے سامنے بہت اچھا اچھا بننے کی کوشش کریں، ہم جو ہے یعنی جب ہمیں کوئی نہیں بھی دیکھ رہا تو بھی ہم اچھے ہوں، تب بھی ہم فرمانبردار ہوں، اور وہ کس کی وجہ سے ہوں؟ خشی الرحمن، اپنے رب کی ڈر کی وجہ سے، اپنے رب کی عظمت کے خوف کی وجہ سے۔ اور پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ادخلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ بسلام، سلامتی کے ساتھ، یعنی یہ جو جنت تمہارے سامنے اب لا کر کھڑی کر دی گئی ہے، تمہارے بالکل سامنے ہے اب، یعنی نو ویٹ، ادخلوہا بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ کیسی سلامتی؟ یعنی کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کسی قسم کے نقصان کی کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کا دکھ، ہر قسم کی تکلیف، ہر قسم کی مشکل سے سلامتی، یعنی کوئی بھی چیز اب تمہیں پریشان نہیں کرنے والی، کچھ بھی اب تمہیں پریشان نہیں کرنے لگا۔ ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا۔ اب یہ جو دن ہمیشگی کا ہے، یعنی یہ تو جنتیوں کے لیے، یعنی جب یہ بات کہی جائے گی نا کہ یہ اب یہ جو تمہیں کہا گیا نا سلامتی کے ساتھ انٹر ہو جاؤ، یعنی اب کوئی وہ جو پرابلم دنیا میں تم جن مشکلات میں سے گزرتے تھے، جو چیزیں تمہیں تنگ کیے رکھتی تھیں، جن چیزوں کی فکر میں تم پڑے رہتے تھے، اور جو چیزیں تمہیں پریشان کرتی تھیں، وہ تمام کی تمام چیزیں تم سے الگ کر دی گئی ہیں۔ یہ جو جنت ہے یہ سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتی ہی سلامتی ہے، بالکل سلامت رہو گے۔ تو یہ کیا ہے؟ ذالک یوم الخلود، یہ سلامتی اب ہمیشہ کے لیے، یہ سلامتی کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو جو جہنم میں جائیں گے وہ تو یعنی عذاب میں چلے گئے، اب یہ تو خلود تو دونوں کے لیے ہے، خلود جو ہے جنتیوں کے لیے بھی ہے اور جہنمیوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یعنی یہ بات سن کر اگر خوشی سے مرنا، کیونکہ موت کو تو ختم کر دیا جائے گا، موت کو قیامت کے روز جو ہے ایک مینڈے کی صورت میں لایا جائے گا اور اسے سلاٹر کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے۔ تو جب ان کو یہ پتا چلے گا نا کہ یہ اب ایٹرنٹی ہے، اب ہمیشگی ہے، اب خلود ہے، تو یعنی اس کے بارے میں اس کو اس طرح سے کہا گیا کہ اگر خوشی سے مرنا ہوتا تو جنتی یہ بات سن کر خوشی سے مر جاتے، لیکن موت ہوگی نہیں وہاں پہ، موت کو تو ختم کر دیا گیا۔ یعنی یہ بات اتنی بڑی ہے، اتنی یعنی خوش کر دینے والی ہے، اتنی بڑی خوشی ہے کہ جنتیوں کو یعنی اگر یہ بات سن کر اگر مرنا ہوتا تو خوشی سے مر جائیں وہ۔ اور یہ اسی طرح جہنمیوں کے لیے یہ بات اس قدر تکلیف دہ ہوگی کہ اب ہمیشگی ہے، یہ جہنم جو ہے نا یہ تمہارے لیے ہمیشگی ہے، یہ اس قدر بری ہوگی کہ اگر غم سے مرنا اس وقت پاسبل ہوتا
تو جہنمی جو ہیں وہ اس غم سے مر جاتے کہ اب ہم ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، کہ ان کے لیے اس میں جو وہ چاہیں گے وہ تمام چیزیں ملیں گی۔ یہ بات مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، اور خاص طور پہ جب ہم اس چیز کو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ یہ دنیا کی تھوڑی سی زندگی ہے جس میں سے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں اور ایسے نہیں کریں۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے جس میں ہم نے اپنی چاہت کو، جسے کہہ لیں کہ اللہ کی چاہت کے مطیع کر دینا ہے، اس کے نیچے کر دینا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹائم ہے اور اس کا بدلہ اتنا بڑا ہے، اتنا خوبصورت ہے، کیونکہ ہم تو دنیا میں جو چاہ رہے ہیں نا، یقین کریں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ جو ہم چاہ بھی رہے ہوتے ہیں نا، ان میں وہ مزہ نہیں ہے، یعنی ان کے مزے کے ساتھ بھی کچھ چیزیں ایسی لگ کے آ جاتی ہیں جو کہ مزے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ کھا لو تو کھانے کے بعد مزہ بہت آیا، لیکن بعد میں پیٹ میں کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ وہاں بہت مزہ آیا، او ہو تھک گئے۔ وہاں رہنے کا بیٹھنے کا بہت مزہ آ رہا تھا، لیکن بس ہو رہی تھی، نیند آ رہی تھی۔ یعنی ہم کچھ بھی یہاں کی دنیا کی زندگی کا کوئی بھی مزہ لے لیں تو اس کے ساتھ ایک وہ بات ضرور لگی ہوتی ہے جو ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، اور یہاں پر ہمیں ان چیزوں کو سیکریفائس کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ اپنی خواہشات کو، ابھی یہ ٹائم نہیں ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کا، ابھی یہ موقع ہے اپنے رب کی چاہت کو آگے رکھنے کا۔ جو وہ چاہتا ہے وہ کر جاؤ، بدلہ کیا ہوگا؟ لَهُم مَا يَشَاءُونَ فِيهَا، پھر جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جو ہمارا دل چاہے گا، جو ہمارا دل چاہے گا۔ اور وہ ملنا، ہماری خواہشات کیسے پوری ہوں گی کہ ان میں کوئی ایسی بات نہیں لگی ہوگی جو کہ ہمیں ہمیں ناپسندیدہ ہو، جو ہمیں اچھی نہ لگتی ہو۔ ہر چیز پرفیکٹ اس میں ملے گی، پرفیکشن کی اس میں ملے گی۔ اور صرف یہی نہیں ہوگا، جنت کی تو، یعنی جنت اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے، اس کی نعمتیں بہت بڑی ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے، وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، یعنی جنت کو پا کر ہی جنتی بہت خوش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی، اس کے ساتھ اور بھی ہمارے پاس مزید بھی کچھ ہے دینے کے لیے۔ اور وہ مزید کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں جو ہے، یعنی ایک حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ یعنی جب جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر بہت خوش ہوں گے جنتی جو ہیں جنت کو پا کر، تو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو پکارے گا کہ جب ان کو پکارے گا تو جنتی سب جو ہیں جواب دیں گے، لبیک سعدیک والخیر بیدیک، کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تیرے حضور حاضر ہیں، اور یہ کہ ہر طرح کی خیر جو ہے تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب تم خوش ہو، یعنی مزے میں ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ تو سب کہیں گے کہ یا اللہ، یعنی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نہ دی گئی ہو، یعنی ہم بہت خوش ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دے دی، کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا ہمیں وہ نہیں ملا۔ یعنی جنتی بہت بہت زیادہ خوش ہوں گے، انہیں لگے گا کہ مزید شاید ہم، یعنی کہ مزید کوئی ایسی چیز نہیں ہے یا اللہ کہ ہم آپ سے مانگیں، ہر چیز آپ نے عطا کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر بھی کچھ نہ دوں، یعنی یہ جو چیزیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے بڑھ کر کچھ اور نہ دوں؟ تو وہ یعنی حیران ہوں گے کہ اس سے بڑھ کر، وہ امیجن بھی نہیں کر پائیں گے، سوچ بھی نہیں پائیں گے کہ اس سے بڑھ کر، اس جنت سے بڑھ کر بھی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج کے دن میں نے تمہیں اپنی رضا دے دی، آج میں تم سے راضی ہو گیا، اب کیا ہے، میں کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی جو دنیا کی تھی وہ اسی فکر میں گزری کہ ہائے میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا رب کسی طرح میرے سے راضی ہو جائے۔ ہول لائف، تمام زندگی ان کی کس فکر میں گزری؟ اپنے رب کی رضا کو پانے کے لیے، اس بات سے کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں کو اس فکر سے بھی آزاد کر دیں گے، اور ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے، گارنٹی دے دیں گے کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، نیور ایور، کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہونے والا، اپنی رضا میں نے تمہیں دے دی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار،
اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، جو کہ جنتیوں کے لیے کیا ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت ہوگا۔ تو یہ دو باتیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا مل جانا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جانا، یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ جنتیوں کی سب سے بڑی نعمتیں کیا ہوں گی؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضوان اور پھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اس کا دیدار۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَمْ، اور کتنی، اہلکنا، ہلاک کی ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من قرن، امتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتیں ہیں جن کو کہ ہلاک کر دیا۔ وہ کیسی تھیں؟ اشد منہم، بہت زیادہ شدید تھی ان سے، بطشن، قوت میں، فنقبو، پس وہ خوب یعنی گھومے پھرے، فی البلاد، شہروں میں، یعنی بہت سفر کرتے تھے، بہت کچھ تھا ان کے پاس۔ حل من محیص، ان کی کوئی بھاگنے کوئی جگہ ملی ان کو؟ یعنی اب بیسیکلی مشرکین مکہ کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی جو قومیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وہ تو مشرکین مکہ سے یعنی بہت بڑی بڑی طاقتیں تھیں، بہت بڑی بڑی سیولائزیشن تھیں، لیکن کیا ہوا کہ جب اللہ کا عذاب آیا، حل من محیص، کوئی جگہ ان کو بھاگنے کے لیے نہیں ملی، کچھ ایسی جگہ نہیں ملی کہ جہاں پر وہ پناہ لے سکیں کہ اچھا اب اللہ کا عذاب ہے، یہاں ہم چھپ جائیں تو یہاں ہمیں عذاب جو ہے نہیں پکڑے گا۔ ان فی ذالک لذکریٰ، یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان میں کیا ہے؟ ان میں نصیحت ہے، لیکن کیا ہر کوئی اس نصیحت کو لے لے گا، پا لے گا، اس سے فائدہ اٹھا لے گا؟ نہیں، یہ نصیحت جو ہے اس کو فائدہ دے گی لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہے۔ دل تو ہر ایک کے پاس ہے، دل سبھی کے پاس ہے، لیکن دل سے مراد کیا ہے؟ کہ جو یعنی جو ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا، جو ان چیزوں کو اپنے دل کے اندر اتارے گا، جو ان پر غور و فکر کرے گا، جو ان باتوں کو سوچے گا، ان پر تدبر کرے گا، ان کو غور و فکر کرے گا، تو یہ نصیحت جو ہے اس کو فائدہ دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ وَأَلْقَ السَّمْعَ، کان بھی لگائے گا، غور سے سنے گا، وَهُوَ شہید، اور وہ متوجہ بھی ہو، پریزنٹ بھی ہو۔ شہید کون ہوتا ہے؟ یعنی جو گواہی دیتا ہے، یعنی جو موجود ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ دل کا انوالو ہونا اور کانوں سے سننا، پوری توجہ کے ساتھ سننا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ لوگ قرآن سنتے ہیں، ان پر اثر کیوں نہیں ہوتا، لوگ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی ان کے عمل نہیں بدلتے۔ تو یہ وہ مین چیز ہے جس کی کمی ہوتی ہے۔ یقین کریں کہ جب آپ قرآن کو پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پورا اپنا دل اس میں ڈال کر سنتے ہیں، تو یہ ایسے دل کے اندر اترتا ہے کہ سبحان اللہ، یعنی یو کین فیل، آپ کو پتا چلے گا کہ اچھا کیسے یہ یعنی آپ کے دل کے اندر یہ ایبزارب ہو جاتا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ یہ نصیحت ایسی ہے، یہ قرآن ایسا ہے، آپ اس کو جس مقام پر رکھتے ہیں یہ آپ کو بھی وہی مقام دیتا ہے۔ یہ آپ کے پاس اتنا ہی ہوگا جتنا آپ اس کے پاس ہوں گے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ اس کو چلتے پھرتے ادھر ادھر آتے جاتے لینے کی کوشش کریں اور یہ آپ کے بالکل آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے ساتھ چپک جائے اور آپ کے دل کے اندر جی اتر جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا آپ اس کو دیں گے یہ اتنا اپنا آپ کو دے دے گا۔ تو بیسیکلی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس ہدایت کو اپنانے کے لیے، ایبزارب کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے یہ تین باتیں بتائی جا رہی ہیں کہ انسان کو اپنے دل کو حاضر کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا پڑے گا، پوری توجہ کے ساتھ جو ہے اس چیز کو سننا پڑے گا، پھر کہیں جا کر جو ہے یعنی بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں وہ ایبزارب ہوتی ہیں۔ اور یقین کریں کہ انسان اگر تھوڑی سی بھی توجہ ڈال لے نا، تھوڑی سی بھی توجہ ڈال لے تو انشاءاللہ کیا ہے، یہ بہت کافی ہو جاتی ہے۔ لیکن بات وہی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑی ہی، اسی میں ہماری بہت کمی لگ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر کیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور بے شک ہم نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اب اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، ذکرہ ہے، اور انسان کو کہا گیا کہ اس کو لے لے، پکڑ لے، متوجہ ہو، توجہ دے، اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے پھر وہ پچھتائے۔ اور پھر یہ نصیحت جو ہے اس کے مقام کو پہچانے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آئی ہے۔ اور وہ ذات کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا،
कैसे? वमा बैनहुमा, और जो कुछ उसके दरमियान है, फी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, वमा मस्सना मिन लुगूब, और हमको जरा भी थकन नहीं पहुंची। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला जो है इतने बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला को जरा थकन नहीं पहुंची। इससे पता क्या चल रहा है? यानी अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए हर काम बहुत आसान है, हर चीज को करना बहुत आसान है। क्योंकि लोगों को आखिरत नामुमकिन दिखाई देती है ना, उनको मुश्किल दिखाई देता है कि ओहो, कैसे, किस तरह से लोगों को जिंदा किया जाएगा, कैसे लोग, ये सब कुछ कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि इस कायनात पर गौर करो जो कि अल्लाह ताला ने बनाई है, और ये बहुत आसान थी अल्लाह ताला के लिए बनानी। फसबिर, बस सब्र कीजिए, अला मा यकूलूना, जो कुछ वो कहते हैं। यानी क्या है कि जो कुछ वो कहते हैं उन तमाम बातों पर आप सब्र कीजिए। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेसिकली तसल्ली दी जा रही है, क्योंकि वहां पर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत कुछ कहते थे, और यानी नाउज बिल्ला, काजिब कहते थे, काहिन कहते थे, शायर कहते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं खूब जानता हूँ कि जो कुछ भी ये आपको कहते हैं, लेकिन इन बातों फिर क्या है कि सब्र कीजिए। वसब्बिह, और सब्र, जाहिर सी बात है ये बातें दुखी करती हैं इंसान को, इंसान को दिल से जो परेशान करती हैं। तो इस परेशानी को, इस गम को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? यानी उनकी बातों को छोड़ें, उनको नजरअंदाज करें। और अगर आप उन बातों से परेशान होते हैं तो फिर क्या है? वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, अपने रब की तारीफ के साथ तस्बीह कीजिए। कब तस्बीह कीजिए? क़ब्ल तुलूइ शम्सी, के तुलुए आफताब से पहले, व क़ब्ल गुरूब, और गुरूब से पहले। यानी आप सल्लम को एक सॉल्यूशन दिया जा रहा है कि वहां पर जो हालात चल रहे थे, किस तरह से लोगों का बिहेवियर था, कितनी मुखालफत थी, किस तरह से तंगी दे रहे थे, किस तरह से जो है यानी दिल भी दुखी कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि परेशानियों का सोल्यूशन क्या है? वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका, तस्बीह, अल्लाह का जिक्र करना, उसकी तस्बीह करना, ये जो है यानी इंसान को बहुत पुरसुकून कर देता है, उसकी परेशानियों और उसके गमों को जो है उससे दूर कर देता है। और फिर क्या है? और ये तस्बीह का यानी यहाँ पे आपको टाइम्स भी नजर आ रहे हैं कि क़ब्ल तुलूइ शम्सी, के आफताब से पहले, यानी तुलुए आफताब से पहले, व क़ब्ल गुरूबी, और गुरूब से पहले। तो अब यहाँ पर जो है यानी तस्बीह जो है, इसको अगर तस्बीह के मीनिंग्स में लें तो फिर क्या मीनिंग्स पता चल रहे हैं? यानी सुबह और शाम के अज़कार, सुबह और शाम के अज़कार जो हमें खास तौर पर बताए गए हैं उनको पढ़ने का यहाँ पर पता चल रहा है। और अगर हम तस्बीह जो है उसको नमाज के मानों में लें तो नमाजों के कौन से औकात पता चल रहे हैं? तुलू इशम्सी, कबला तुलू इशम्सी, यानी तुलू से पहले, तुलू से पहले कौन सी यानी सूरज निकलने से पहले कौन सी नमाज होती है? फजर की नमाज होती है। वक़ब्ल अल गुरूबी, और गुरूब से पहले कौन सी नमाजें होती हैं? मगरिब से पहले कौन सी नमाजें होती हैं? जोहर और असर की नमाज। तो ये 3 नमाजें जो है यहाँ पर बताई जा रही हैं। और फिर इसके अलावा आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाया? वमिनल लैली फसब्बिहु, के रात के औकात में तस्बीह करो। अगेन ये तस्बीह जो है, अगर तस्बीह के मीनिंग में लें तो फिर क्या है? रात को सोने से पहले फिर तस्बीह करके सो, जैसे कि तस्बीह फातिमा हमें बताई गई है, रात को सोने से पहले 33 बार जो है अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह और अल्लाह अकबर जो है उसको पढ़कर सोया जाए, वो तस्बीह है। और अगर नमाज के मीनिंग्स में लेते हैं, वह मिनल लैली, यानी रात में कौन सी नमाज है? ईशा की नमाज है। व अदबार सुजूद, और ये के यानी सजदों के पीछे से। अब सजदों के पीछे से कौन सी? सजदों के पीछे से अगर हम तस्बीह इसको लेते हैं तो फिर क्या है? यानी हर नमाज के बाद तस्बीह की जाए, जो कि हमें पता चलता है कि बताई गई है सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये तीनों तस्बीहात हमें बताई गई हैं, हर नमाज के बाद किया जाए। और अगर हम इसको नमाज के मीनिंग में लें तो हमें इसकी ये भी तफसीर मिलती है कि मगरिब के जो 2 सुन्नत हैं उसके बारे में ये बात है। यानी मगरिब नमाज, मगरिब के बाद जो 2 रकात पढ़ी जाती है ना सुन्नत के, ये उसके बारे में है। तो यानी यहाँ पर हमें
तस्बीह और उसका पता चल रहा है, नमाजों के औकात भी पता चल रहे हैं तस्बीह की। और अगर हम इन यानी नमाज के उसमें लें तो हमें एक हदीस पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार, तुम अपने रब के सामने पेश किए जाओगे तो तुम उसे इस तरह देखोगे जिस तरह इस चांद को देख रहे हो, कि इसको देखने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई मुश्किल नहीं लग रही। बस अगर तुम्हें इस्तात हो तो तुलुए आफताब और गुरूब आफताब से कबल की नमाजों में सुस्ती ना करो, यानी इनको लाजिम पाबंदी के साथ और वक्त पे पढ़ो। और ये कौन सी नमाजें हैं? फजर की और असर की नमाज। और फिर आपने इसी आयत की तिलावत फरमाई, यानी ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूइ शम्सी व क़ब्ल गुरूब। और इसके अलावा हमें, अगर हम तस्बीह के मीनिंग्स में लें तो तस्बीह की भी हमें बहुत फजीलत पता चलती है। कि जैसे कि एक खुलासा है उसका हदीस का कि जैसे कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग जिनको कि अल्लाह ताला ने बहुत माल दे रखा है, तो वो हमसे नेकियों में आगे बढ़ गए, यानी नमाजें वो भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, रोजे वो भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, ये सारे काम तो हम बराबर में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास माल है, तो वो माल जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, तो इस तरह से हमारे इससे वो अमल में जो है वो नेकियों में आगे बढ़ जाते हैं। तो हम हमें भी कुछ बताएं कि हम भी क्या करें, हम कैसे जो है वो नेकियों में उनका मुकाबला करें। तो सुबहान अल्लाह, यानी उस वक्त के लोगों को भी फिक्र क्या होती थी, हमारे कॉम्पिटिशन्स देखें किस मामले में होते हैं, और सुबहान अल्लाह उनको किन बातों की फिक्र होती थी, किन बातों में वो आगे निकलना चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब तुम्हें एक ऐसी चीज ना सिखा दूं जो तुमसे आगे हो, जो तुमसे आगे हो उनको तुम पालो, और अपने से पीछे वालों के लिए हमेशा आगे रहो, और तुमसे कोई अफजल ना होगा सिवाय इसके कि जो इसी तरह करे जैसे तुमने किया। तो वो क्या है कि नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर पढ़ो। अब कुछ अरसे के बाद वो फिर से आए, उन्होंने कहा कि वो तो जिनके बारे में हमने बात की थी उनको भी पता चल गया इस तस्बीह का, तो वो भी अब पढ़ते हैं। तो फिर आपने फरमाया ज़ालिका फदलुल्लाहि युतीहि मन यशा, कि ये तो अल्लाह ताला का फजल है, जिसे चाहे अल्लाह ताला अता फरमाए। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं, वस्तमिअ, और सुन, यौम युनादिल मुनादी, की जिस दिन पुकारने वाला पुकारेगा, मिन मकानिन करीब, के करीब की, यानी सूर जब फूंका जाएगा वो आवाज ऐसे नहीं लगेगा कि दूर से, वो करीब से आएगी आवाज। यौम यस्माऊना, जब वो सुनेंगे, अस्सैहत बिल हक की, उस चीख को, उस सूर को कैसे सुनेंगे? हक के साथ, यानी यकीनी बात है कि वो उस चीज को सुनेंगे। दालिका यौमुल खुरूज, वो दिन होगा कि जिस दिन लोगों को जमीन से निकाल दिया जाएगा। और फिर क्या होगा, इन्ना नहनु नुहयी, कि बेशक हम जिंदा करते हैं, व नुमीतु, और हम मारते हैं, व इलैना, और हमारी ही तरफ अलमसीर, लौट कर आना है। यानी अल्लाह ताला की जात है जो कि इंसानों को जिंदगी पर और मारने पर, मौत पर हर तरह से पूरी पूरी कुदरत रखती है। और अल्लाह ताला की जात क्या है, उसी की तरफ क्या है, सबका लौट कर जाना है। यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ, कि जिस दिन जमीन फट जाएगी और लोग तेजी के साथ उसमें से निकलेंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि देर लगेगी, फटाफट के लोग जो हैं वो उठ खड़े होंगे। दालिका हश्रुन, ये है जमा करना। और ये कैसा है, अलैना यसीर, ये बहुत आसान है, यानी लोगों को फिर से इकट्ठा करना, उनको उठा खड़ा करना उनकी कब्रों से, जिस्मों के साथ, उनकी रूहों के साथ, ये क्या है, अल्लाह ताला के लिए बहुत आसान है। नहनु आलमू, बेशक हम खूब जानते हैं, बिमा यकूलूना, जो कुछ वो कहते हैं, वमा अंत अलैहिम बिजब्बार, कि आपको हमने उन पर जबरदस्ती नहीं करने वाला भेजा। यानी क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं कि हमें पता है कि जब आप लोगों को बुलाते हैं, नेकी की तरफ बुलाते हैं, तो लोग आगे से किस किस्म की बातें करते हैं, तो उनकी परवाह ना करें, क्योंकि आप इस बात के जिम्मेदार नहीं हैं कि उनसे अमल करवाएं। आपका काम क्या है, फदक्किर बिल कुरआन, कुरान के साथ इनको नसीहत करते रहें। आपका काम सिर्फ और सिर्फ नसीहत करना है। और फिर क्या है कि ये नसीहत भी किसको काम आएगी, मैं यखाफ वईद, उसको जो मेरी वईद से डरता है। यानी बेसिकली वही बात है कि यानी जो इस चीज से डरता है कि अल्लाह ताला के यहाँ उसको हाजिर होना है, उससे पूछा जाएगा, उससे हिसाब किताब होगा, तो वही जो है इस किताब की नसीहत से जो है वो फायदा उठाएगा। और एक और बात पता चल रही है कि ये कुरान है जिससे कि आप लोगों को नेकी की तरफ बुला सकते हैं, नसीहत की तरफ बुला सकते हैं। यानी होता है ना कि हमें लगता है कि अच्छा,
ये किया जाए वो किया जाए, यानी कुछ और बुक्स होती हैं वो पढ़ाई जाएं, और या फिर ये कि फलां बुक बहुत अच्छी है, ये उसको दो, ये पढ़ लेगा वो कर लेगा। असल में जो बात है, यानी जिस तरह से कुरान किसी के लिए नसीहत का बाइस बन सकता है, कोई चीज इंसान को हिदायत की तरफ नहीं ला सकती सिवाय इस किताब के। और ये चीज जैसे यहाँ पर है ना कि आप वसल्लम को भी ये कहा जा रहा है कि आप इनको हिदायत नहीं दे सकते, आप क्या हैं, सिर्फ बताने वाले हैं, आप इनको बताएं, और बाकी काम क्या है अल्लाह ताला की जात पर है। आप इनसे जबरदस्ती जो है वो अमल नहीं करा सकते, ना तो जबरदस्ती इनको हिदायत पर जो है चला सकते हैं, और ना ही जबरदस्ती इन पर इनसे जो है वो अमल करा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, फदक्किर बिल कुरान। और ये चीज जो है जैसे हमें और उसमें से भी पता चलती है ना कि इन्नमा अंता मुदक्किर, कि आपसे क्या कहा गया कि आप तो इनको क्या है, नसीहत करने वाले हैं, आप इनको हिदायत जो है वो जबरदस्ती नहीं दे सकते। और हिदायत क्या है, सिर्फ और सिर्फ कुरान से। और कुरान से भी कौन हिदायत पड़ेगा, मैं यखाफ वईद, जो कि अल्लाह ताला की जो वईद है उससे वो उसका वो डर रखता हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह क़ाफ जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई। ज़बरदस्त किस्म की सूरत है, मैं कहती हूँ कि बस इसका यानी आप इवन के ट्रांसलेशन भी पढ़ लें तो भी इंसान के दिल को नरम कर देने वाली ये सूरत है, इंसान के दिल को हिला देने वाली सूरत है, कि जब आप पढ़ें इसकी इवन के तर्जुमा भी पढ़ें तो, और गौर से पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, तो पॉसिबल नहीं है कि इंसान का अंदर जो है वो ना हिले। एक बार इंसान अंदर से हिल कर रह जाता है इस तरह से, यानी एक कॉम्पैक्ट किस्म की सूरत मिल पता चलती है कि हर चीज जो कि इंसान को जरूरत है कि वो किसी तरह उसके दिल को बदल डाले, वो तमाम चीजें इस सूरत में जो है वो इकट्ठी कर दी गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है इस सूरत को बेहतरीन तौर पर समझने के लिए, और इस पर यानी बेहतरीन तौर पर समझने की और इसको बेहतरीन तौर पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।